اب اس آج کے پروگرام میں جو انتظامی امور ہیں وہ مفتی دوست محمد مزاری صاحب اس کے اوپر روشنی ڈال دیں گے، اور جو آپ کے تربیتی امور کے بارے میں اور انتظامی امور خالد پاشا صاحب۔ مفتی دوست محمد مزاری صاحب، آپ جن لوگوں کا تعارف ہے ان کے ساتھ تو جانتے ہوں گے، یہ یعنی اس گروپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسٹ ہے کہ یہ ہر دفعہ ساتھ جاتے ہیں، اور آپ کو ہر جگہ پر تیاری کے باوجود جو ہے، چونکہ میں نے کہا کہ ایک ریگولر عبادت نہیں ہوتی، اگر کوئی لوگ اکثر بھی گئے ہوں تو کچھ اشکالات اور سوالات آتے رہتے ہیں، ان جگہوں پہ وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اور جو ایک بہت بڑی خوبی علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ہے، مطلب میں ان کو کہتا ہوں یہ اسم با مسمہ ہے، دوست ہیں بالکل۔ اور میرا خیال ہے خالد پاشا صاحب کے اتنے دوست بعد میں نہیں رہتے جتنے مفتی صاحب کے لوگوں کے ساتھ تعلق اور بڑا اچھا تعلق رہتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کے انہی تعلقات کی وجہ سے میں حج پلانرز کا ویسے کوئی باقاعدہ حصہ نہیں ہوں، میں بائی پروفیشن میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ 2005 میں میں نے ان کے ساتھ حج کیا تھا، اور اس وقت سے میں ان کے ساتھ جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ کر دیتا ہوں۔ یہ سب جو ہے نا، یہ ان کے خلوص اور ان کی محبت اور ان کے رویوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول کر لیں، اور آپ سب لوگوں کو بھی اس حج میں ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہنے والا اور ان عبادات کو قبول کر لیں۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تربیت کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو رہنمائی کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ وقال تبارک وتعالی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وقال تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔
یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، یہ حج و زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔ اذان سحر کا حرم میں وہ منظر، اذان سحر کا حرم میں وہ منظر، وہ کیف سماعت مبارک ہو تم کو۔ وہ پی پی کے دمدم کو سیراب ہونا، وہ پی پی کے دمدم کو سیراب ہونا، وہ کوثر کی لذت مبارک ہو تم کو۔ مدینہ کی گلیوں کا دیدار کرنا، مدینہ کی گلیوں کا دیدار کرنا، وہ دنیا کی جنت مبارک ہو تم کو۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان بھائیوں اور میری ماں و بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اس عظیم سعادت کی حصول پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں میں سے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چنا، آپ کو پسند کیا، آپ کو وہاں کی حاضری کے لیے منتخب فرمایا۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہاں کے آداب ہمیں معلوم ہو جائیں، وہاں کا احترام ہمیں معلوم ہو جائے۔ باقی انشاءاللہ عدنان بھائی بھی آپ کے قدم بقدم ساتھ ہوں گے، بھائی خالد پاشا صاحب بھی قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوں گے، بندہ ناچیز بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ انتظامی امور کے حوالے سے یا تعلیم و تربیت کے حوالے سے جہاں جہاں جب جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو مایوس نہ کریں۔ اور الحمدللہ جو ساتھی ہمارے ساتھ سفر کر چکے ہیں ان کو یہی چیز پسند ہے کہ ہم جہاں بھی گئے ہمیں بتایا گیا کہ آپ کہاں پہ ہیں، کس جگہ ہیں، اس جگہ کے کیا آداب ہیں، اس جگہ کے کیا فضائل ہیں، یہاں کیا انوار و برکات اللہ پاک آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ تو ہر چیز موقع بموقع آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ العظیم۔ اور انتظامی حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کی پوری معاونت کی جائے گی، آپ کو کہیں بھی انشاءاللہ کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ باقی رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم انتہائی عاجز ہیں، انتہائی کمزور ہیں، ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، اللہ آپ کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے حج کو، ہمارے عمروں کو، ہمارے طواف کو، ہمارے مکہ مکرمہ کی حاضری کو، ہماری مدینہ منورہ کی حاضری کو، روضہ اطہر کی حاضری کو، جہاں جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ ہر عمل کو، ہر قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ تو اس لیے آپ حضرات جو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی ذرا توجہ سے سنیں گے، دلچسپی سے سنیں گے، اور اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوں گے، پھر اس پہ بھی بات چیت ہوگی، یہاں پہ بھی ہوگی، سفر میں بھی ہوگی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جہاں جہاں ہوں گے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے، ویسے تو حج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، میں مختصر چند باتیں آپ کی خدمت میں یاد کروں گا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے، ان آیات میں حج کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، متعین ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے ابتدائی ایام، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حج کے مہینے کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر حج کے لیے رمضان کے بعد
यकुम शवाल से हज का एहराम बांधना चाहें तो बांध सकते हैं। रमज़ान में हज का एहराम नहीं बांध सकते, 29 रमज़ान तक नहीं बांध सकते। यकुम शवाल होने के बाद हज के महीने शुरू तो आप हज का एहराम बांध सकते हैं। जैसे पुराने दौरों में होता था, लोग दूर दराज से पैदल सफ़र करते थे, ऊँटों पे सफ़र करते थे या घोड़ों पे सफ़र करते थे। अब वो बाद औक़ात एहराम बांधने के बाद 15 दिन, 20 दिन, महीना 2 महीने भी उनको एहराम की हालत में सफ़र करना पड़ता था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ एक खुसूसी रियायत फरमाई कि जो अशहुर हज हैं वो बहुत मुख्तसर और महदूद और थोड़े दिनों के नहीं हैं, बल्कि शवाल भी है, ज़िलक़ाद भी है, ज़िलहज के कुछ अय्याम भी हैं। क्योंकि हरम मुहतरम के एहतराम में अल्लाह ताला ने चारों तरफ जो मखसूस चौकियाँ कायम फरमाई हैं, जिनको अरबी में मीक़ात कहा जाता है, हम लोग भी उसे मीक़ात ही कहते हैं, वो काफ़ी दूर दूर हैं। मदीना मुनव्वरा से जाते हुए ज़ुल्हुलैफ़ा मीक़ात है। जैसे मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं तो साथ ही वो ज़ुल्हुलैफ़ा आ जाता है। वहाँ से तकरीबन 450-500 किलोमीटर का सफ़र मक्का मुकर्रमा का है। अब तो बसों में, रेल में और गाड़ियों में सफ़र होता है, उस वक़्त तो पैदल भी। तो बहरहाल वो मीक़ात दूर दूर हैं। लेकिन जब आपने हरम के अंदर जाना है, हुदूद हरम में जाना है, मक्का मुकर्रमा में जाना है, तो उसका एहतराम है कि आप मखसूस यूनिफॉर्म में उन हुदूद को क्रॉस करेंगे। हरम आने के लिए, मक्का मुकर्रमा आने के लिए आपने मखसूस लिबास पहनना है, मखसूस यूनिफॉर्म पहनना है और फिर आपने मीक़ात को क्रॉस करना है और मेरे दर पे हाजिर होना है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। 3 ला अल्लाह ने बयान फरमाए। कितने ला? 3। ला के माने क्या हैं? नहीं। अरबी में ला के माने क्या हैं? नहीं। फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। नहीं नहीं नहीं। क्या काम नहीं करने? हम तो इबादत करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं कि हम इबादत करें, अमाल करें। अल्लाह फरमाते हैं हाँ करो करो करो, लेकिन 3 काम ना करो। सारी चीज़ें करो मगर 3 काम हज पे हो, एहराम में हो, एक मखसूस यूनिफॉर्म तुमने बैतुल्लाह और हरम के एहतराम में पहन लिया है। अब तुम्हारे लिए 3 काम ख़ास तौर पे मना है, ममनू है। इनके पास, इनके करीब जाने की, भटकने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। वो 3 ला कौन से हैं? पहला है फ़ला रफ़सा। रफ़्स कहते हैं अरबी में बेहयाई की कोई बात, शहवत की कोई बात। एहराम की हालत में अगर मियाँ बीवी भी साथ हैं तो एहराम की हालत में मियाँ बीवी भी एक दूसरे पे हराम हो जाते हैं। यहाँ तक कि फ़ुक़हा ने लिखा है, अरबी ग्रामर के एतबार से रिफ्स में ये चीज़ भी आ जाती है कि एहराम की हालत में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कोई शहवत की बात भी नहीं कर सकते, इसकी भी इजाज़त नहीं है। फ़ला रफ़स। और दूसरी चीज़, दूसरा ला वला फ़ुसूक़, फ़िस्क से है। हर किस्म के गुनाह इसमें शामिल हैं, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, हर उज़व को हर किस्म के गुनाह से बचाना है। एहराम में हो और फ़िस्क व फुजूर हो, इसकी कतन गुंजाइश नहीं है। हर किस्म के गुनाहों से अपने आप को बचाओ। वला जिदाल फ़िल हज। और तीसरा लाम क्या है, ला क्या है? वला जिदाल फ़िल हज। हज के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है, लड़ने भिड़ने की गुंजाइश नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हज के अंदर। ये 3 काम हैं जो करने के नहीं हैं, जिनकी ममानियत है, जिनको मना कर दिया गया है। हज का एहराम बांधा है, हज की नीयत की है, तलबिया पढ़ लिया है, हज के लिए रवाना हो चुके हैं। अब बैतुल्लाह के एहतराम में, हरम के एहतराम में, हज के एहतराम में और तवाफ़ के एहतराम में और हज के अहकाम के एहतराम में अपने आप को हर कदम पे, हर जगह 3 बुराइयों से अपने आप को बचाना है। रिफ्स से बचाना है, फ़िस्क से बचाना है और लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाना है। और आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। बाकी जो इस
سفر کے دوران نیک اعمال کرو گے، خیر کے کام کرو گے، اللہ اسے بہتر جانتا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دیتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک چیز کا حکم ارشاد فرمایا، وَتَزَوَّدُوا۔ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہو، آج کل تو سفر اتنا لمبا نہیں ہے، ہمارے تو پیکیج ہی کو 10-12 دن اور 20 دن، جب ہم بتاتے ہیں لوگوں کو جی 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ 15 دن میں حج ہو جاتا ہے؟ 15 دن میں حج ہو جاتا ہے؟ لوگوں کو ایک سوچ ہے نا کہ پہلے تو مہینوں کے مہینے لگتے تھے، ایسا زمانہ بھی تھا، لوگ اپنی جائیدادیں، اپنے گھر بار سب چیزیں بیچ کے چلے جاتے، پتہ نہیں وہاں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، پیدل اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچتے تھے، پھر سمندری جہاز، پھر دوسرے، پھر سرکاری طور پہ 40 دن 50 دن کم از کم، تو پرائیویٹ میں گنجائش رکھی گئی ہے تو کم دن ہو گئے ہیں، کم دن کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عبادت پوری نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حج تو ٹوٹل 5 دن کا ہے، 8 9 10 11 12، حج کے کتنے دن ہیں ٹوٹل؟ 5 دن ہیں، لیکن چونکہ پوری دنیا سے یکدم حجاج کرام ایک ہی دن آئیں، نہ ممکن ہے، نہ انتظام کرنا آسان ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اس لیے آہستہ 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 لوگوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر لوگوں کو نکالتے رہتے ہیں، لیکن اصولی طور پہ حج کتنے دن کا ہے؟ 5 دن کا ہے، اور وہ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو کہاں تشریف لائے؟ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف۔ اس کے بعد زیارات ہیں، مدینہ منورہ کی ہیں، مکہ مکرمہ کی ہیں، وہ ایک اضافی حصہ ہے، لیکن اس کا اپنا ایک نور ہے، اس کی اپنی برکات ہیں، اس کے اپنے انوار ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، کہ تم سفر پہ جا رہے ہو تو زاد راہ بھی ساتھ لے لو۔ زاد راہ کپڑے، جوتے، پیسے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں جو سفر میں وہاں قیام میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو زاد راہ کہتے ہیں، راستے کا توشہ، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جو ہم بیگ بھر لیتے ہیں نا، بڑے بڑے بیگ بھر لیتے ہیں، یہی زاد راہ ہے، یہی زاد راہ ہے۔ پہلے زاد راہ زیادہ ہوتا تھا، لوگ دالیں بھی لے جاتے تھے، چاول بھی لے جاتے تھے، اور چیزیں بھی لے جاتے تھے۔ اب چونکہ سارا انتظام، ساری سہولتیں وہاں مہیا ہیں تو بس کپڑے جوتے لے لیے اور چل دیے۔ لیکن اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے حجاج کرام، یہ دین اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے، اس میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نہ جیب میں پیسے ڈالو، نہ پہننے کے لیے کپڑے اٹھاؤ، نہ آگے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے لو، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے گھر جا رہے ہو تو خالی ہاتھ ہو کے جاؤ، اللہ فرماتے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، جیب بھر لو، کپڑے لے لو، ساری چیزیں لے لو، اس کے بعد پھر توکل اللہ کی ذات پہ کرو، تمہیں ذات راہ لینے کا حکم ہے، رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، سامان لینے کا حکم ہے، لیکن سامان لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ، حکم کے ساتھ ساتھ، ایک اللہ تعالیٰ نے زاد راہ کے لیے اپنی طرف سے بطور مشورہ ایک چیز فرمائی کہ اس راہ میں جا رہے ہو، اس سفر میں جا رہے ہو، تو ایک مشورے کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں میری بھی ایک رائے ہے، میرا بھی آپ کو ایک مشورہ ہے کہ اس سفر میں جہاں زاد راہ اٹھاؤ، ضرورت کی چیزیں اٹھاؤ، تو وہاں زاد راہ کے طور پہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس سفر میں سب سے بہترین زاد راہ، بہترین توشہ راہ وہ تقویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یہ جو دنیاوی زاد راہ ہے جو ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں ہم یہاں سے لے گئے، استعمال کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئی، واپس آ گئے، لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ یہ زاد راہ بھی ساتھ رکھ لو، کون سی زاد راہ؟ تقویٰ۔ کون سی زاد راہ؟ یہ جو حاجی حضرات جو کرسی اس رخ پہ کر کے بیٹھے ہیں تو ان کو ذرا میری طرف اپنی کرسیاں کر لیں، کرسیوں کا رخ میری طرف کر لیں، آپ تھوڑے ذرا اس طرح تنگ ہو رہے ہیں، ذرا آسانی سے بیٹھ جائیں گے، مجھے بھی دیکھیں، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں گا ذرا سکون سے۔
تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سامان ضرور اٹھاؤ، لیکن اس سامان میں، اس بیگ میں، اس تھیلے میں اللہ فرماتے ہیں زاد راہ کے طور پہ تقویٰ بھی ڈال لو، یہ تمہیں ہر جگہ کام آئے گی۔ بس پہ چڑھنے ہوئے، بس سے اترتے ہوئے، جہاز پہ چڑھتے ہوئے، جہاز سے اترتے ہوئے، مکہ مکرمہ میں، طواف میں، سعی میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں جہاں جاؤ گے اور چیزوں کی ضرورت آپ کو پیش آئے نہ آئے، لیکن جو تقویٰ کا زاد راہ ہے اس کی ضرورت آپ کو ہر جگہ پیش آئے گی۔ تو تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان قدم بعد میں اٹھائے، پہلے یہ سوچ لے کہ یہ قدم میں جائز اٹھا رہا ہوں ناجائز اٹھا رہا ہوں، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ قدم کا اٹھنا میرا اللہ کی رضا کا سبب ہے یا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس عمل سے اللہ راضی ہوتے ہیں یا اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کو میں کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور پھر خاص طور پہ حج کے اندر، احرام کے اندر میں کیسے اپنے رب کو ناراض کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اپنے بیگ سامان سے بھر لو تو ساتھ ایک جیب میں اور ایک سائڈ پہ تقویٰ کا زاد راہ بھی ساتھ رکھ لو کہ یہ تمہیں ہر جگہ کام آئے گا۔ اور اگر ہم نے زاد راہ کے طور پہ تقویٰ کو رکھ لیا نا تو انشاءاللہ ہمارے حج مقبول ہو جائے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو مثابہ کی جگہ بنایا ہے۔ مثابہ عربی میں اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ثواب کی جگہ ہے، بیت اللہ کیا ہے؟ حرم کیا ہے؟ ثواب کی جگہ ہے، کہ وہاں ہر عمل کا اجر 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نماز ایک پڑھو گے تو اجر کتنا ملے گا؟ 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ ایک روزہ رکھو گے اجر کتنا ملے گا؟ 1,00,000 روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ ایک ختم قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر لو گے تو 1,00,000 ختم قرآن کریم کرنے کا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ 1 ریال وہاں اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرو گے تو 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، کہ کیونکہ ہم نے بیت اللہ کو بنایا ہی ثواب کی جگہ ہے، کہ یہاں کمائی ہے، ثواب ہی ثواب ہے، محنت تھوڑی، مزدوری بہت زیادہ، عمل تھوڑا سا اور اس کا ثواب اجر بہت زیادہ۔ اور دوسرا علماء فرماتے ہیں مثابہ کے معنی ہیں بار بار لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بڑے خوبصورت مقامات بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، جنگل بنائے، آبشار بنائے، اور پرکیف خوبصورت جگہیں بنائی ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایسی جگہوں میں جب جاتے ہیں تو یہی منہ سے نکلتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ اتنی خوبصورت ہو یہ جگہ۔ لیکن کسی جگہ کے متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا، مگر بیت اللہ کے حوالے سے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، کہ ہم نے اس کو مثابہ بنایا ہے، بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ بنایا ہے، کہ دنیا کی کسی خوبصورت جگہ میں آپ 1 دفعہ جائیں گے، 2 دفعہ جائیں گے، آپ کا دل بھر جائے گا، آپ کہیں گے بس اب یہاں نہیں جانا، اب کسی اور جگہ جانا ہے۔ لیکن بیت اللہ، حرم محترم، مکہ مکرمہ، وہ مقدس ترین جگہ ہیں، وہ پرکشش جگہ ہیں، وہ مقناطیسی اللہ نے انوار و برکات اس کے اندر کیفیت رکھی ہے کہ جو جتنا وہاں جاتا ہے اتنا ہی دل اس کا وہاں کھنچتا ہے۔ ایسے اللہ والوں کو، بزرگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 50 60 حج اللہ کے فضل سے کی ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں بے چینی اور یہ کیفیت دیکھی ہے تو بس یہی ہے کہ کوئی موقع ملے بس اڑ کے بیت اللہ پہنچ جائیں، آنکھیں ہوں اور اللہ کا گھر ہو، اس کی زیارت اور دیدار ہو۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور معصوم سے بچے کو اس وادی غیر ذی زرع، جس کو اللہ نے فرمایا ایسی وادی جہاں کھیتی باڑی کا کوئی تصور ہی نہیں، زندگی کے آثار نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز دستیاب نہیں، تو وہاں بیوی کو اور بچوں کو چھوڑا، اللہ کا امتحان تھا اور چلے گئے۔
لیکن جاتے جاتے مدعا مقام پہ بیت اللہ شریف کے پاس ایک دعا کی، فجعل افئدۃ من الناس، اس میں اور بھی دعائیں ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، یا اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے ویرانے میں، ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں زندگی کے آثار کوئی نہیں، لیکن ایک میری دعا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت اور کشش پیدا کر دے کہ لوگوں کے دل کھنچ کھنچ کے ادھر آئیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ تو وہ دعا ہے، وہ انوار ہیں، وہ برکات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ بیت اللہ شریف میں، مکہ مکرمہ میں جتنی بار جاتے ہیں واپس جانے کا اتنا ہی اشتیاق بڑھتا ہے، پھر واپسی کی اتنی آگ بڑھتی ہے، پھر واپس جانے کا اتنی ہی خیال اور سوچ اور محبت ہوتی ہے۔ یہ اس گھر کی ایک روحانیت ہے، ایک مقناطیسی جو اللہ نے اس کے انوار، برکات اور روحانیت کے اعتبار سے رکھی، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں جو انشاءاللہ وہاں آپ کو بتائی جائیں گی، تفصیل کے ساتھ بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ ابھی مختصر میں آپ کی خدمت میں چند بات میں عرض کرتا رہوں گا۔ ایک تو حضور نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم سب ابھی سے عہد کر لیں، یا اللہ ہم صرف اور تیری رضا کے لیے حج کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنی رضا کے حصول کے لیے حج کی توفیق عطا فرما۔ من حج للہ، یہ پہلی شرط ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، حاجی بننے کے لیے نہیں، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، 2 حج کر لیے، 5 حج کر لیے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ نہیں، یہ تو قرب قیامت کی علامات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علماء شہرت کے لیے حج کریں گے، اور دولت مند جو ہے سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، متوسط طبقہ کاروبار کے لیے کچھ ادھر لے گیا، کچھ ادھر سے لے آیا، اور غریب لوگ وہاں بھیک مانگنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے وہاں جائیں گے۔ حج کے مقاصد، نظریہ بدل جائے گا۔ من حج للہ والی بات ختم ہو جائے گی۔ شہرت کے لیے حج، پیسے کے لیے حج، سیر و سیاحت کے لیے حج، بھیک مانگنے کے لیے حج، وہ نہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ من حج للہ، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کر لیا، فلم یفسق ولم یرفث، اپنے آپ کو حج کے دوران فسق و فجور سے، رفث سے بچایا۔ وہ جو آیت میں اللہ نے فرمایا تھا وہ بات حضور نے بھی ارشاد فرمائی۔ تو اس حج کی برکت سے جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے کیا گیا ہے، رجا کا یوم ولدتہ امہ، جس دن وہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر کے واپس لوٹاتے ہیں جیسے آج اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہر گناہ سے پاک اور صاف، حرم محترم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت بھی آپ اللہ کے فضل سے، کرم سے ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کے لوٹیں گے کہ جیسے آج آپ کو آپ کی ماں نے جنا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی ہے، انشاءاللہ عرفات میں وہ حدیث آپ کو سنائی جائے گی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن جب ہم جا کے وہاں توبہ کریں گے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اسی لیے اللہ نے بلایا ہے، توفیق دی ہے، اور انشاءاللہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ کا بلانا ہی قبولیت کی علامت ہے۔ باقی نیتیں ہم اپنی مزید درست کر لیں اور اچھا کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے ہمیں بلایا ہی اس لیے کہ کروڑوں میں اللہ نے ہمیں قبول کیا تو بلایا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی وہ دعا کہ اپنے لیے جو مغفرت کی، بخشش کی دعا کی 300 سال تک، اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی فرمائی، اور اس وقت اللہ نے ایک عہد بھی کیا، اے آدم اب تیری توبہ صرف قبول نہیں، میرا تجھ سے یہ بھی وعدہ ہے کہ تیری اولاد میں سے جو یہاں آ کے صدق کے دل سے توبہ استغفار کرے گا، تیری توبہ کے صدقے میں اس کی توبہ کو قبول کر کے معاف کر دوں گا مکمل۔ تو اس لیے حضور نے صاحب فرمایا جو آدمی عرفہ پہنچ گیا، اس نے صدقے سے توبہ کی، معافی مانگی، گناہ سے استغفار کیا، تو شام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ بھئی اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے اعمال نامے میں، اس کی کتاب میں جو ان کی برائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دو، مٹا دو۔ اور پھر اگلا حکم ہوتا ہے کہ جتنے گناہ انہوں نے کیے تھے، جس کو مٹانے کا، ختم کرنے کا آپ کو حکم ہوا ہے، جتنے گناہ مٹائے ہیں اتنے اجر اور ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دو۔
اور پھر وہی آدمی چل کے جب بیت اللہ میں طواف زیارت کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے ایک فرشتہ آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے ہر گناہ سے پاک اور صاف کر دیا ہے، اب تو اگلی زندگی احتیاط سے پاکیزہ طریقے سے گزارنے کی کوشش کر۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اور کر رہا تھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ جو آدمی حج مبرور کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ کہ اس میں سلام کیا جائے۔ حج مبرور کیا ہے؟ اس میں حاجیوں کو کھانا کھلایا جائے۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہاں اپنے اخلاق ٹھیک کیا جائے۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہاں صبر سے کام لیا جائے۔ حج مبرور کیا ہے؟ مشقتوں کو جو ہم اٹھا رہے ہیں ان کو دل سے قبول کریں، صبر سے اور برداشت سے اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف کو اپنے اوپر مطلب محبت سے پیار سے قبول کر لیں، اور اس کی وجہ سے غصہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، اشتعال نہ پیدا کریں اپنے اندر، تو یہ حج مبرور ہے۔ اور حج مبرور کے متعلق حضور فرماتے ہیں لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہی جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور اس کے بدلے جنت بھی نصیب فرمائے۔ پھر آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے حوالے سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا وہ میرا گھر ہے اور یہ میرا منبر ہے، اس گھر اور منبر کے بیچ میں جو یہ حصہ ہے یہ مسجد پہلی جو اصل مسجد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعمیر فرمائی تھی اپنے ہاتھوں سے، وہی مسجد 50 فٹ تقریباً اس کی لمبائی چوڑائی بنتی ہے، تو دائیں طرف آپ کا گھر ہے۔ تو حضور نے اسی طرح فرمایا وہ میرا گھر یہ میرا منبر، اس کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ ومنبری علی حوضی، اور پھر اپنے منبر کے حوالے سے حضور نے خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس منبر کو یہ خصوصیت عطا فرمائیں گے کہ جو آج مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں مسجد نبوی میں ہے، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی منبر کو اٹھا کے حوض کوثر کے پاس رکھیں گے اور آپ اسی منبر پہ بیٹھ کے اپنی امت کو جام کوثر پہ لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اللہ مجھے آپ کو سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مخلصین کو، سب کو اللہ تعالیٰ آقا حضور سرور کونین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہے ضرورت نا آقا کی شفاعت کی، سب کو ضرورت ہے نا، لیکن جو اللہ کے فضل سے حضور کی روضہ اطہر پر حاضر ہو جاتا ہے، زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اس کے لیے حضور کا وعدہ ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ مبارک کی حاضری دے دی، زیارت کر لی، اس پہ میری اس پہ مجھ پہ اس کی شفاعت واجب ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پہ اس کی شفاعت لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ باقی لوگ تو امید رکھیں گے کہ کاش ہمیں حضور کی شفاعت مل جائے، لیکن حاجی کے لیے حضور نے فرمایا تیری شفاعت مجھ پہ واجب ہے، تو کروں گا ہی کروں گا۔ اور پھر صرف یہ حاجی کو یہ فضیلت نہیں، یہ فضیلت بھی دی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حاجی کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ آپ 400 ایسے لوگوں کی شفاعت کیجئے جن پر جہنم بدعمالیوں کی وجہ سے واجب ہو چکا ہے، لیکن آپ ان کی شفاعت کریں، اے حاجی تیری شفاعت کے صدقے 400 لوگوں کو، اور دوسری روایت کے مطابق 400 گھرانوں کو حاجی کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارا سفر جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کا ذوق نصیب فرمائے، اس کا شوق نصیب فرمائے۔ پانی لے ہو جاتا، تلبیہ پڑھ لیں تھوڑا سا تاکہ پھر آگے بات چلائیں۔ تلبیہ بار بار پڑھتے رہیں گے کیونکہ حاجی کا ترانہ ہے تلبیہ، تو وہ تلبیہ ہمیں اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ اور تلبیہ حج کا حصہ ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ حج کا حصہ ہے، تو اس لیے تلبیہ کے اندر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تلبیہ جوان سے بھی سنیں گے، بوڑھے سے بھی سنیں گے، اس لیے ابھی سے یاد کر لیں، پھر بعد میں یہ کہیں جو مجھ سے آپ نے تو نہیں کہا تھا سننے کا، نہیں میں سنوں گا انشاءاللہ۔
सब साथी ज़ौक़ और शौक़ के साथ तलबिया पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जो पीछे वाले साथी हैं वो भी हमारे हाजी हैं या वैसे लेक्चर सुनने आए हैं? अगर हाजी हैं तो उनकी भी आवाज़ आनी चाहिए ना। मर्द हजरात को, अच्छा पहले मैं आपको असल में तलबिया पढ़ने का तरीका बताया नहीं, डायरेक्ट मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। आपकी भी गलती नहीं है, मैं पहले बता दूं ताकि फिर आप उसका उस तरह अदा करें। देखिए, तलबिया जब भी पढ़ें ना, मर्द हजरात बआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे, ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। हदीस में है जब आप तलबिया पढ़ते हैं तो आपकी तलबिया की आवाज़ आपके दाएं बाएं अल्लाह की जो मखलूक है, चरन परिंद, दरख्त, हवा, फ़िज़ा जो भी है, वो सब आपकी तलबिया को सुन के आपके साथ तलबिया पढ़ना शुरू कर देती है। और ये तलबिया की आवाज़ चलते चलते पूरी दुनिया के आखिरी कोने तक चली जाती है। इसलिए मर्द हजरात को ऊंचे आवाज़ में ज़ौक़ और शौक़ के साथ, और ख़वातीन को, बहनों को पस्त आवाज़ में, बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में। क्योंकि औरत पूरा जिस्म, औरत का माना क्या है? छुपी हुई चीज़, पर्दे वाली चीज़। औरत का माना यही है, जो मस्तूर हो, छुपी हुई हो, उसको अरबी में क्या कहते हैं? औरत। औरत पर्दा ही पर्दा है, सतर ही सतर है, सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल तौर पे पर्दा ही पर्दा है। यहाँ तक कि शरीयत ने उसकी आवाज़ को भी पर्दा बना दिया, सतर बना दिया कि बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी मजबूरी, बग़ैर किसी ज़रूरत के आपकी कोई गैर महरम मर्द आवाज़ भी ना सुन सके, इस हद तक। तो मर्द हजरात बावाद बुलंद और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में। और दूसरी बात, जब भी तलबिया पढ़ेंगे आपने 3 दफ़ा तलबिया पढ़ना है। कितनी दफ़ा तलबिया पढ़ना है जी? 3 दफ़ा। और जब भी तलबिया पढ़ेंगे 4 सांस में पढ़ेंगे। कितनी सांस में? 4 सांस में। और जब भी पढ़ेंगे कितनी मरतबा? और पढ़ना कैसे है? ज़ौक़ से, शौक़ से, इश्क और मोहब्बत से, खौफ और खशियत से, कि मैं कह क्या रहा हूँ, समझ के। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर ए मौला में हाजिर। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर ए मौला तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर। इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क, बेशक सारी तारीफ़ें, सारी नेमतें और दुनिया जहाँ की सारी सल्तनत और बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए है। ला शरीक लक, तेरी रात में, तेरी सिफ़ात में, तेरी कुदरतों में, तेरी अज़मतों में तेरा कोई शरीक नहीं। तो आपने वो माना, वो मफ़हूम, वो मतलब दिलो दिमाग में बिठा के फिर आपने तलबिया पढ़ना है। या अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर और मैं हाजिर। और मैं बताता रहता हूँ कि ये लब्बैक तस्निया का सीगा है, 2 का सीगा है। वैसे हम उर्दू में तर्जुमा यह करते हैं मैं हाजिर अल्लाह, मैं हाजिर। लेकिन अरबी ग्रामर के एतबार से या अल्लाह मैं 2 मरतबा हाजिर, अल्लाह मैं 2 मरतबा हाजिर। पहली हाज़िरी हमारी वो जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया था, जबल अबू कुबैस पे खड़े होके बैतुल्लाह की तामीर के बाद हज की निदा दी थी, और उस वक़्त मेरी और आपकी रूह ने लब्बैक कहा था। एक वो हाज़िरी, और आज अमली तौर पर एहराम बांध कर चल रहे हैं, तो ये 2 हाज़िरियाँ होंगी, पहली रूहानी और अब अमली तौर पे, हकीकी तौर पे। तो इसलिए अल्लाह ने, हुजूर ने सीगा भी तस्निया का इस्तेमाल किया कि ए रूह, पहले तेरी रूह ने हाज़िरी दी थी, आज तू अमली तौर पर जिस्म के साथ, रूह और जिस्म के साथ हाज़िरी दे रहा है। तो इसलिए तस्निया का सीगा इस्तेमाल करते हुए, तो माना और मफ़हूम को जहन में रखते हुए, और मा सिवल्लाह गैरुल्लाह को बिल्कुल निकाल दें। ये दुनिया में जो हमने बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं, बहुत सारे बुत बनाए हुए हैं, इन सब चीज़ों को निकाल दें। हम लोग मुआशरे में ये समझते हैं कि जो जाहिल लोग बेचारे नादानी में, अनजाने में जो है ना, वो मज़ारों पे जाते हैं, खाक चाटते हैं, चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं, नज़र व नियाज़ और मनते मानते हैं, ये शिरक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी शिरक कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। लेकिन जो हमने अपने अंदर बुत रखे हुए हैं, उनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं गई। मैंने अपनी दुकान को अपना बुत बना लिया, मैंने अपनी नौकरी को अपना बुत बना लिया, मैंने अपने बिजनेस को अपना बुत बना लिया कि ये करूँगा तो रोज़ी मिलेगी, ये करूँगा तो ऐसा होगा।
ادھر سے صدا آ رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ادھر میری دکان کہہ رہی ہے نہیں، نماز کی طرف نہیں، دکان کی طرف، ادھر کامیابی نہیں، ادھر 4 پیسے کما لو، اس میں زیادہ کامیابی ہے۔ تو یہ جو آپ لبیک اب کہیں گے تو اب آپ نے وہ دکان، وہ کاروبار، وہ نوکری، وہ دنیا کی چیزیں جو اپنے بت بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، جو غیر اللہ کی شکل میں آپ کے لیے ایک مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز بن گئے ہیں کہ آپ ان کو خدا نخواستہ غیر شعوری طور پہ خدائی درجہ دے بیٹھے ہیں، تو ان کو سب کو نکالنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، اور دل میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہ رہے۔ پھر تلبیہ پڑھیں گے نا، پھر وہ تلبیہ پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، اور پھر وہ خوف و خشیت اور شوق سے آپ تلبیہ بھی پڑھیں گے۔ اب سمجھ آ گئی تلبیہ کیسے پڑھنا ہے؟ اب اس طرح آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، مجھے سمجھ آئے کہ واقعی آپ کو تلبیہ سمجھ بھی آیا ہے اور آپ اس ذوق سے شوق سے تلبیہ پڑھ بھی رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب دل و دماغ میں رکھ کے آپ نے احرام کی حالت میں ذوق اور شوق سے تلبیہ پڑھنا ہے۔ اور تلبیہ سب سے زیادہ اجر اور ثواب والا عمل ہے کس وقت؟ جب آپ احرام باندھ چکے ہوں گے۔ یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ثواب کے حوالے سے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو موقع آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضائل کا استحضار نصیب فرمائے، اور پھر ان فضائل کو سامنے رکھ کے عبادت کریں گے تو اس کا اپنا ایک مزہ بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کچھ آداب ہیں حج کے حوالے سے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ یقین کریں اللہ کے کتنے بڑے بڑے بزرگ اولیاء اللہ حرمین شریفین کی دل میں تڑپ رکھتے ہوئے، محبت رکھتے ہوئے، چاہت رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، حاضر نہ ہو سکے، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو اللہ تعالیٰ نے حرمین کی حاضری کے لیے چنا اور اسباب بھی مہیا فرمائے، توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور عمل سے بھی، 3 طریقوں سے، زبان سے، دل سے، عمل سے۔ زبان سے کیسے؟ آپ سب ساتھی میرے ساتھ کہہ دیں، الحمدللہ والشکر للہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ زبان سے آپ نے شکر ادا کیا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جتنا شکر کرو گے اتنا بڑھا چڑھا کے وہ نعمت عطا کروں گا۔ اور دوسرا، دل سے بھی اللہ کا شکر۔ دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، چنا، تو ہمارا دل بھی خوش ہو کہ میں مکے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں، میں طواف کرنے جا رہا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لینے جا رہا ہوں، میں روضہ رسول پہ جا رہا ہوں، میں مواجہ شریف میں جا رہا ہوں، میں حضور کے قدموں بیٹھ کے حضور پہ صلاۃ و سلام عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کیفیت پیدا کر کے اپنے دل میں ایک جوش، ایک ولولہ، ایک عشق، ایک محبت پیدا کرے۔ آپ کا دل خوشی سے مچل رہا ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مکے جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، بیت اللہ دیکھنے جا رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، گنبد خضرا کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس پہ دل سے اللہ کا شکر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عملی طور پر اللہ کا شکر۔ عملی طور پر اللہ کا، عملی طور پر کیا مطلب؟ عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
وہاں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے نا، جیسے آپ کو ابھی بتایا، وہاں کی ایک نیکی کتنی نیکی کے برابر ہے؟ 1,00,000 کے برابر۔ گھنٹہ ایک وہاں آپ عبادت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، تلاوت کر لیں، کوئی عبادت کر لیں، 6 مہینے عبادت کرنے کا اجر آپ کو مل گیا، مسلسل 6 مہینے دن رات عبادت کرنے کا اجر اور ثواب مل گیا۔ جب ان چیزوں کا استحضار کر کے آپ وہاں جائیں گے، پھر عملی طور پر آپ وہاں کے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور میں آپ کو اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو یہاں گپ شپ والا جو ایک ماحول ہے نا، وہ وہاں جا کے بھی ہمارا چینج نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بھی بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے تک چائے پئیں گے، گھنٹے گھنٹے تک کھانا کھائیں گے، گھنٹے گھنٹے تک سیاست کریں گے، کوئی عمران خان کی تعریف میں، کوئی نواز شریف کی تعریف میں، کوئی جو ہے زرداری کی تعریف میں، کوئی امریکہ کی تعریف میں، کوئی فلانے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں یار مکہ میں، مدینہ میں، بیت اللہ میں، روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر وہاں بھی یہ چیزیں، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ خدا کے لیے عہد کر لیں کہ وہاں جا کے ہم نے کھانا پینا سونا انتہائی ضرورت کے درجے میں، کھانا کم، سونا کم، گفتگو بات چیت کم، عبادات زیادہ، طواف زیادہ، نمازیں زیادہ، تلاوت زیادہ، ذکر اذکار زیادہ۔ وہاں عبادت ہی عبادت، وہاں اس لیے جا رہے ہیں نا، تو اس لیے وہاں عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وہاں پہنچا دیا ہے، تو عملی طور پر ہم یہ ثابت کریں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ تو اس پہنچانے کی ہم قدر کرتے ہوئے ہر وقت تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تیرے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہیں، درود و سلام عرض کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہر وقت ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ میں فرمائیں گے ہاں اس نے وہاں زبان سے بھی شکر ادا کیا تھا، اس کا دل بھی شوق سے مچل رہا تھا، اور عملی طور پر حرمین شریفین آ کر اس نے دکھا بھی دیا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے ہمت دی، توفیق دی، یہاں پہنچایا، تو میں نے بھی اپنے ذوق سے شوق سے تجھے راضی کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کے طور پہ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو میرے بندوں کو کس حال میں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، میلے کچیلے ہیں، مخصوص لباس میں ہیں، کھانے کا نہیں پتہ، پینے کا نہیں پتہ، گرمی سردی کا نہیں پتہ، میرے عشق اور میری محبت میں کہاں کہاں سے چل چل کے یہاں آئے ہوئے ہیں، کون سی چیز ان کو لے کے آئی ہے۔ تو وہ تڑپ، وہ عشق، وہ محبت ہم لے کے جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہر جگہ صرف اور صرف ہم عبادت ہی کریں گے۔ پھر یہ کھانا بھی یہیں، سونا بھی یہاں، ساری چیزیں یہاں واپس بھی مل جائیں، وہاں بھی آپ کو کھانے پینے کے لیے سب کچھ ملے گا، لیکن کھانا کھائیں، صرف کھانا کھائیں، اس کھانے کو دوسری طرف مت لے جائیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو اب یاریاں ہو رہی ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں، اب گپ شپ ہو رہے ہیں، تعارف ہو رہے ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بات میری مانیں گے نا انشاءاللہ؟ جی آپ کے فائدے کے لیے یا آپ کے نقصان کے لیے بات کر رہا ہوں؟ فائدے کے لیے نا، آپ کو تھوڑی بری لگے گی لیکن انشاءاللہ ہے فائدے کے لیے۔ کڑوی گولی بچہ کھاتا نہیں ہے لیکن اس سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر میری ان تھوڑی سی کڑوی باتوں کو آپ دل سے قبول فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پر نور سفر جو ہے نا، روح پرور ہو جائے گا، پر نور ہو جائے گا، باعث برکت ہو جائے گا، باعث خیر ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے جو ہے نا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ایک جگہ بڑی اچھی انہوں نے بات لکھی، مجھے بڑی اچھی لگی، تو اس کو میں نے نوٹ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک سچا عاشق جو اپنے بد کرداریوں، غفلتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے آقا و محسن و مطلوب سے کوسوں دور جا پڑا ہو، اور مدتوں برسوں کے بعد پلٹا کھا کر بیدار ہو، اور اپنے مربی حقیقی کے فراق و محبت میں حیران و پریشان ہو، اور دل کے اندر ایک درد ہو جو محبوب حقیقی کی طرف کھینچ رہا ہو، عین اسی حالت میں محبوب حقیقی کی طرف سے یک لخت عنایات کا دروازہ کھل جائے، آقا کی طرف سے منادی ہو جائے کہ آؤ ہمارے دربار میں حاضری دو، سفر کی سواری ہماری طرف سے، زاد راہ بھی ہمارے خزانے سے، دیگر ضروریات کا انتظام بھی ہمارے اوپر لازم، لہذا آؤ ہمارے اس عظیم دربار میں حاضری دو، جہاں بڑے بڑے صلحاء، اتقیاء، انبیاء سر تسلیم خم کرنے کو اپنی سعادت سمجھ کر حاضری دیتے رہے۔ اگر آدمی واقعی سچا عاشق ہے تو عیش و آرام، تکلفات اور فرصت کی سب باتوں کو بھول جائے گا، نہ اسے اپنے ناخن کا پتہ،
اور بالوں کے بڑھنے کا پتہ، نہ عمدہ کپڑے پہننے کا پتہ، نہ جوتے اور نہ دوسری چیزوں کے شوق کی پرواہ، نہ خوشبو اور صفائی کا خیال، نہ نہانے دھونے اور بالوں کو سنوارنے کا دھیان، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں دیوانہ وار ہر جذبے اور ہر خواہش کو قربان کرے گا۔ اسی شوق و محبت کی حالت میں اگر وہ عاشق صادق ہونے کے ساتھ عاقل بھی ہے، عقل مند بھی ہے، دانا بھی ہے، تو جہاں بےتابی اور اشتیاق ہوگا تو دوسری طرف محبوب کے دربار کا احترام، اس کے احکامات کا پاس اور بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس عظیم مقام کی حاضری اور اس کے احترام سے بھی لرزاں ہوگا، کہیں خدا نخواستہ مجھ سے بے احترامی نہ ہو جائے، بے عظمتی نہ ہو جائے۔ شوق محبت کے ساتھ دربار میں حاضری کے وقت دربار کے آداب کا، احترام کا بھی خیال رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح بیت اللہ شریف میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے قیام کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے، لاکھوں کروڑوں میل پر پھیلی اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں یہی وہ خوش نصیب ٹکڑا ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سب سے زیادہ سجدے کیے، نمازیں پڑھی، خطبے دیے، دعائیں کی، اعتکاف کیے۔ اگرچہ مسجد نبوی عہد نبوت وہ پرانی مسجد نہیں، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ زمین وہی ہے، فضا وہی ہے، اور انوار و برکات وہی ہیں۔ اور اس جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حصے میں خود آرام فرما ہیں، اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں است، ہمیں است، ہمیں است، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ میرے دوستو، مدینہ منورہ کیا ہے؟ حقیقت ہے اللہ ہمیں سمجھ دے، شعور دے تو مدینہ میں جنت، قدم قدم پر جنت کی نشانیاں ہیں۔ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت البقیع جنت کا ٹکڑا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہوئی، یہ جنت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف جنت میں، احد پہاڑ کو حضور نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ، آقا کا دربار، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، جس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ خاص حصہ جہاں حضور آج بھی آرام فرما ہیں، اللہ کے نزدیک اس کو وہ عظمت، وہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نزدیک علماء فرماتے ہیں عرش سے بھی زیادہ عظمت والی جگہ وہ ہے جہاں حضور آرام فرما ہیں۔ حضور کے پہلو میں ابو بکر صدیق آرام فرما ہیں، ابو بکر صدیق کے پہلو میں حضرت عمر آرام فرما ہیں۔ یہ وہ جنت کے ٹکڑے ہیں اور قدم قدم پر جنت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت حسن کی قبر جنت البقیع میں، وہ نوجوانوں کے سردار جنتی، حضرت فاطمہ جنتی، بیر غرس ایک کنواں ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا یہ کنواں جنتی، وادی بطحان جس کی ہم انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے، حضور نے فرمایا یہ وادی بطحان بھی جنت کی وادی ہے، وہاں ازواج مطہرات ہیں، وہاں حضور کی بیٹیاں ہیں، وہاں حضور کا خاندان ہے، وہاں حضور کی فیملی ہیں۔ کون کون سی جگہ ہے جس کو میں جنت نہ کہوں؟ لمحہ لمحہ قدم بقدم وہاں جنت کی علامتیں ہیں، لیکن یہ ذوق اور شوق ہوگا تو پھر وہ چیزیں بھی نظر آئیں گی۔ اگر ذوق اور شوق نہیں ہوگا، اب دائیں بائیں سے گزر جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں کہاں سے گزر گیا، کیا کیا انوار و برکات مجھ سے رہ گئے۔ اس لیے اس ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے سب کچھ عرض کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جائیں ذوق اور شوق کے ساتھ وہاں جا کے عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا سلام پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے۔ رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کی دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے۔ میرے محترم دوستو، حرمین کے قیام کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرمین کا قیام اور حرمین کی حاضری دو چیزیں ہیں۔ حرمین کی حاضری اللہ کا انعام ہے، لیکن حرمین کا قیام انعام نہیں بلکہ امتحان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس انعام سے نوازا ہے
اب آپ کے لیے امتحان ہے کہ وہاں قیام کے دوران آپ اس انعام کو کتنا اپنے لیے نعمت بنا لیتے ہیں، انعام بنا لیتے ہیں، کتنی کمائی اور انوار و برکات حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ حرمین میں جو آپ قیام کرتے ہیں، جس کیفیت میں قیام کریں گے، جس انداز میں قیام کریں گے، جس ادب احترام کے ساتھ قیام کریں گے، انشاءاللہ اس زندگی کے عکس آپ کو بھرپور ساری زندگی نظر آئے گا۔ اور اس لیے فرماتے ہیں بیت اللہ اور حرمین شریفین، خاص طور پہ بیت اللہ کی پہلی نظر اور گنبد خضرا کی آخری نظر، بیت اللہ پر پہلی نظر اور گنبد خضرا کی الوداعی نظر، اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں۔ اللہ وہ آنکھ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں بیت اللہ عقیدے کا مرکز ہے اور مدینہ عقیدت کا مرکز ہے۔ بیت اللہ میں عقیدہ ٹھیک ہو اور مدینہ میں عقیدت ٹھیک ہو، پھر مکہ میں حاضری کا بھی مزہ اور مدینہ میں حاضری کا بھی مزہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ وہاں قیام کی توفیق دے تو عبادات میں گزاریں، اور کچھ دیر اگر آپ تھک گئے ہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ کی بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ حضور کا ارشاد ہے بیت اللہ میں اگر ایک آدمی، بیت اللہ کے اوپر اللہ کی طرف سے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں اللہ ان پر نازل فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں اللہ کی ان پر نازل ہوتی ہیں جو وہاں پہ قرآن پاک تلاوت، نماز، ذکر، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مختص ان کے لیے کی ہیں جو تھکے ہارے بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی نظر ہے اور بیت اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 20 رحمتیں اس پر بھی نازل فرما، اور کچھ نہیں کر سکتے، بیت اللہ کو نظر جما کے دیکھتے رہو، اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی رہیں گی۔ تو اس طرح جو ہے جب آپ وہاں عبادات کریں گے، یہ چیزیں کریں گے، تو ایک لمحہ بھی آپ کا جو ہے ضائع نہیں ہوگا، ہر لمحہ آپ کا قیمتی بنے گا، ہر لمحہ جو ہے نا آپ کا پرنور ہوگا۔ وہاں خاص طور پہ پھر بیت اللہ کا تصور، مدینہ کا تصور، روضہ رسول کا تصور اور ریاض الجنہ، ان ساری چیزوں کا تصور کریں گے تو اس تصور کا اپنا ایک مزہ ہے۔ چونکہ وقت ویسے بھی کم ہے اور پاشا صاحب کی طرف سے پرچی بھی آ گئی ہے کہ آپ کا ٹائم کم ہے، تو باقی انشاءاللہ ہمارے پاس بہت وقت ہے اور ہر جگہ ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہر جگہ کے موقع محل کی مناسبت سے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ بس یہ ہے کہ اب جو عرض کرنے کی چیزیں تھیں چند، وہ یہ تھی کہ تھوڑا سا ہمیں وہاں جانے کے آداب معلوم ہونے چاہیے۔ اب مختصر میں آپ کو چند باتیں اب عرض کروں گا، اس کے بعد بات سمیٹوں گا تاکہ پھر خالد بھائی جو ہے تشریف لائیں گے، وہ انتظامی امور کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بھئی ایک چیز علماء نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ عبادت کی اللہ تعالیٰ نے کیفیات رکھی ہیں، جیسے نماز ہے اس کے اندر عاجزی کی، انکساری کی کیفیت ہے۔ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ بڑے عاجزی کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اور پھر بڑے عاجزی سے باندھ لیتے ہیں، رکوع میں اور زیادہ عاجزی، سجدے میں تو اپنے آپ کو فنا کر دیا، عاجزی انکساری کی کیفیت۔ لیکن جو حج کی عبادت ہے وہ عشق اور محبت کی کیفیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ عشق اور محبت کی کیفیت ہے۔ عشق اور محبت ہوگی تو حج ادا ہوگا، عشق اور محبت کے بغیر حج آپ کو تماشا لگے گا، دیکھنے والے کہیں گے یہ پاگل ہو گئے، ان کو کیا ہو گیا، وہ دیوار کھڑی ہے اس کو پتھر مار رہے ہیں، اور یہاں خیموں میں آ کے ایسے پڑے ہوئے، نہ باتھ روم ہے، نہ پانی ہے، کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سہولتیں ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ عرفات میں جا کے وہاں صحرا میں گرم ریت پہ ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں بیٹھے، کون سی اس میں عقل والی بات ہے، سمجھ والی بات ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں حج کی کیفیت عشق اور محبت والی کیفیت ہے۔ عشق میں، اس عبادت میں کون سی کیفیت ہونی چاہیے؟ عشق اور محبت۔ پھر آپ کو اس عبادت کرنے کا مزہ بھی آئے گا، اس عبادت کرنے کا جب وہ کیفیت پیدا کریں گے۔ ہاں جب آپ وہ پتھر مارنے جا رہے ہیں وہ رمی جمرات کے لیے، شیطان کو حکم کریے مارنے کے لیے، آپ وہ ایک لمحہ صرف وہ سوچ لیں گے کہ یہ پتھر ہے کیا، یہ پتھر مار کیوں رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، وہ تھوڑی سی وہ آپ وہ کیسٹ چلا لیں گے، وہ سوچ لے آئیں گے کہ ہاں یہ وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں،
اور اس خواب کے نتیجے میں وہ اپنے بیٹے کو لے کے، جوان بیٹے کو لے کے ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، مکہ سے چلے ہیں، 4-5 کلومیٹر سفر کرتے 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 اس جگہ پہنچے تھے تو شیطان نے کہا کہ یہ تو واقعی سچ مچ میں اللہ کے حکم کو جو خواب میں ان کو اشارتاً دیا گیا تھا اس کو پورا کرنے جا رہا ہے، اب یہ بیٹے کو ذبح کر کے رہے گا۔ اس وقت شیطان نے 2 صورتوں میں، علماء فرماتے ہیں یا تو خیالوں میں، سوچوں میں، کہ کیا ہو گیا ابراہیم آپ کو، اللہ نے 100 سال کی عمر میں تجھے یہ بیٹا دیا، اس بیٹے کی آج یہ قدر کر رہے ہو کہ اپنے ہاتھوں سے ایک خواب کی بنیاد پہ ذبح کرنے جا رہے ہو۔ وہ بندہ جو اپنے بچے کو ذرا سا گر جائے، اللہ نہ کرے بچے کی چیخ نکل جائے، بچے کی چھوٹی سی آواز نکل جائے، ماں تڑپتی ہے، چولہے پہ کھانا ہے، چولہے پہ روٹی ہے، تندور پہ روٹی ہے، توے پہ روٹی ہے، سب خیال ایک طرف، چیختے ہوئے بچے کے پاس آتے، جی بیٹا 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 بیٹا، ماں کو اب ماں کے بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، تو وہ ماں کہہ رہی ہے جاؤ بیٹے کو ذبح کر دو، مجھے میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ باپ جس کو 100 سال کی عمر میں وہ بیٹا ملا، جوانی کے قریب پہنچا، ایک خواب کی بنیاد پہ جا کے چھری تلے ذبح کرنے جا رہا ہے، تو شیطان نے کہا کیا ہو گیا، آپ دماغی طور پہ ٹھیک ہیں، آپ کی سوچ ٹھیک ہے، عقل سے سوچو تو صحیح، کیا کرنے جا رہے ہو، اللہ کی نعمت کی یہ قدر ہے، اللہ نے 100 سال میں بیٹا دیا، اس خواب کی بنیاد پہ بیٹے کو ذبح کرو گے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شیطان نے باقاعدہ حقیقی طور پہ اپنی شکل بنا کے، ایسی شکل بنا کے آ کے روکنے کی کوشش کی کہ یہ کام نہیں کرنے دوں گا، تم کیا کر رہے ہو۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے وہ عشق، وہ محبت، وہ عشق، وہ محبت جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ وہ سلگتی آگ ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ سلگتی آگ لگ گئی نا، پھر انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ وہ سلگتی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جذبہ دکھایا، پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارے کہ اے خبیث، تو میرے محبوب کی محبت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا ایک بیٹا ہے، 100 بیٹے بھی ہوں، میرا رب مجھے حکم دے گا تو میں اپنے رب کی محبت میں 100 بیٹے ذبح کر دوں گا۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 7 پتھر مارے، حدیث میں ہے وہ زمین میں دفن ہو گیا، دفع ہو گیا، لیکن چند قدموں کے بعد پھر ظاہر ہوا، پھر روکنے کی کوشش کی، پھر حضرت ابراہیم نے وہی عمل کیا، پھر ظاہر ہوا، پھر اسی طرح روکنے کی کوشش کی، لیکن 3 دفعہ حضرت ابراہیم نے جب اسے پتھر مار مار کے ذلیل و رسوا کر کے زمین میں دھسا دیا، پھر اس کو جرأت ہی نہیں ہوئی وہ سامنے آتا۔ پھر وہی ابراہیم ہیں جا کے اسی مینا کے میدان میں اپنے حقیقی بیٹے کو اپنے رب کی محبت میں لٹا کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں اور گولی بڑی زور سے چلا رہے ہیں، لیکن میرا ایمان ہے چھری اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ ابراہیم بڑی طاقت سے، قوت سے چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، چھری نہیں چلی، اسی لمحے اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ یہ اسماعیل کا بدلہ ہے، یہ اسماعیل کا فدیہ ہے، اسماعیل کو چھوڑ دو، اس کے بدلے اس کو ذبح کر دو، اور تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ قیامت کی صبح تک یہ قربانی ہوتی رہے گی۔ وہ عشق اور محبت۔ جاؤ جب شیطان کو کنکریاں مارو، تھوڑی دیر یہ سوچ کے کنکریاں مارو، پھر کنکریاں مارتے ہوئے آپ کو عبادت کا مزہ آئے گا انشاءاللہ العظیم۔ یہ کیا ہے، پتھر ماروں، گولی ماروں، جوتا ماروں، ارے کیا کر رہے ہو آپ بھائی؟ وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عبادت کون سی کیفیت کا نام، حج کی عبادت کون سی ہے؟ عشق اور محبت کی کیفیت ہے۔ وہ کریں گے نا، پتھر مارنے میں مزہ، مینا میں بھی مزہ، عرفات میں بھی مزہ، مزدلفہ کا وہ صحرا جہاں نہ بستر ہے، جہاں نہ کوئی خیمہ ہے، نہ جہاں بجلی ہے، نہ جہاں پنکھا ہے، نہ کوئی سہولت ہے، اللہ کی قسم اس رات میں چند لمحے جب آپ سو جائیں گے، زندگی میں کبھی ایسی مزے کی نیند نہیں آئے گی جو اس انوار و برکات کے اندر آپ کو نیند آئے گی۔ وہ انوار و برکات ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب آخر میں تھوڑا سا جو ہے چند آداب جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں، جو بھی کریں، جب بھی عمل کریں، سہولت اور قبولیت کی دعا کریں، یا اللہ میرے اس عمل کو آسان فرما، قبول فرما۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ جب حضور نے احرام باندھا عمرے کا، حج کا، تو کیا دعا کی تھی اللہ سے؟ اللہ میرے عمرے کو، میرے حج کو کیا فرما؟ آسان فرما، قبول فرما۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی جائیں اللہ سے ایک دعا کریے، اللہ میں عاجز بندہ ہوں، میں امتحان کے قابل نہیں، میں آزمائش کے قابل نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، یا اللہ میرے لیے آسانیاں کر دے، آسانیاں فرما دے اور میرے اس عمل کو قبول فرما۔ اور جیسے پہلی گزارش کر لی، اخلاص
اور دل کی تصحیح اور نیت کی تصحیح درستگی یہ کر لیں کہ اللہ ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت حج کے حوالے سے جیسے یہ تربیت ہے، اس طرح اور کتابیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان کو بھی پڑھیں، اور جو ہے اس طرح جو ہے نا جس سے جو ہے نا آپ کو ذوق اور شوق پیدا ہو۔ صدق کے دل سے توبہ کر کے یہاں سے جائیں، یا اللہ میں گناہ گار سیاکار، لیکن جا رہا ہوں پاک دھرتی پہ، جا رہا ہوں پاک جگہوں پہ، میرے توبہ قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما، تاکہ میں پاک صاف ہو کے وہاں جاؤں۔ اچھے رفقا ساتھی، دوستوں میں اچھے ساتھی جو آپ کو نیکی کی طرف، اعمال کی طرف، خیر کی طرف راغب کریں۔ ایسے ساتھی نہیں آؤ ہوٹل میں چلیں، آؤ شاپنگ کے لیے چلیں، آؤ دوستوں کے ہاں چلیں، آؤ گھومنے پھرنے چلیں، آؤ ذرا گپ شپ لگائیں، ایسے دوست نہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، اور معافی تلافی کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا، کسی سے ناراضگی ہے، ان سے معافی کر لیں۔ اگر کسی کو لینا دینا ہے، اس کی تلافی کریں۔ روانگی سادگی کے ساتھ کریں، روانگی سادگی کے ساتھ کریں۔ پورے محلے کو اور پورے خاندان کو بتانا، گاڑیوں کی قطار میں جانا، پتہ چلے کہ حاجی صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، اس چیز سے احتیاط کریں، اس چیز سے احتیاط کریں۔ اور اپنے اہم معاملات کے حوالے سے ایک وصیت نامہ ضرور لکھ جائیں، لین دین معاملات، اور اس کے علاوہ جاتے وقت صدقہ ضرور نکالیں کہ اللہ اس صدقے کی برکت سے میرے سفر کو آسان فرما، باعث خیر باعث برکت بنا، اور اس سفر میں مجھے ہر قسم کی مشقتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما، اس نیت سے صدقہ نکالیں۔ اور عشق اور محبت کا سفر ہے، اپنے محبوب کے بعد جا رہے ہیں، رب العالمین کی طرف جا رہے ہیں، رحمت للعالمین کی طرف جا رہے ہیں، خوشی کے ساتھ جائیں۔ کس کے ساتھ جائیں؟ خوشی کے ساتھ جائیں۔ جذبہ خدمت، اہم چیز کہ خدمت کرنے کا جذبہ۔ مکہ میں حاجی کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان۔ مدینہ میں حاجی کس کا مہمان ہے؟ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ کے مہمان کو، رسول اللہ کے مہمان کو عزت دو، احترام دو، ان کی خدمت کرو، ان کو پانی پلاؤ، اور یہ نہ دیکھو میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، نہیں، آگے اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ کے مہمان کی قدر کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کی قدر کریں گے۔ اس قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اور ہماری بہنوں سے گزارش ہے، پردہ ویسے بھی فرض ہے، ہر جگہ فرض ہے، خاص طور پہ اس حرم محترم کے سفر میں مکمل پردے کا اہتمام کریں۔ آپ کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہاں، لوگ وہاں انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ پاکستانی کو لباس کیسا ہے، حرم محترم میں یہ بے احتیاطی اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ نماز کی ہمیشہ پابندی کرنی ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پرچی رکھی ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، کھوکر صاحب اشارے کر رہے ہیں، میں نے کہا اچھا جی۔ آگے مختصر جو ہے نا حج کے اقسام۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد جو صرف حج کی نیت سے سفر کیا جائے، حج تمتع پہلے عمرے کی نیت اور پھر 8 ذی الحج کو حج کی نیت، 2 احرام ہو گئے، ایک عمرے کا احرام، ایک حج کا احرام۔ اور تیسرا حج قران ہے، عمرہ اور حج دونوں کی نیت کٹھے کر لینا، عمرہ اور حج کی دونوں کی نیت کٹھے کر لینا، حج قران، ملانا والا حج۔ تو آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا تھا، اور وہ حج قران تھا۔ وہ حج کون سا تھا؟ حج قران۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اتفاق ہے، اور میری یادداشت میں یہ ہمارا پہلا سفر ہے کہ جو ہم حج قران کی شکل میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور ویسے شوق والوں نے تو ماشاءاللہ 10 دن بھی احرام باندھا ہے حج قران کی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہمارا اس دفعہ کا جو سفر ہے یہ حج قران کے لیے انتہائی آسان ہے۔ حج قران، آپ میں سے پہلی دفعہ جو ساتھی حج پہ جا رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ اور جو پرانے حاجی حضرات جنہوں نے حج قران نہیں کیا وہ بھی وہ ہاتھ کھڑا کریں، حج قران جنہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اکثریت ہماری ایسی ہے کہ جو پہلے حج والے ہیں یا جنہوں نے حج کیا مگر حج قران نہیں کیا۔ اس دفعہ میری رائے ہے، حکم نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے کہ افضل ترین عمل ہے، افضل ترین حج ہے، اور حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا تھا، حج قران کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دفعہ اتفاق سے
ہمارا یہ گروپ جو اس دفعہ تشکیل ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ حج قران کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 کو ہم یہاں جا رہے ہیں سعودیہ کے اس کے مطابق، 6 ذی الحج کو ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ 6 ذی الحج کو یہاں سے جدہ پھر وہاں کئی گھنٹے، پھر آگے کا سفر کئی گھنٹوں کا، اور پھر وہاں مکے کے اندر رش پہنچتے کس وقت پہنچے گی، کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ 6 تو ہمارا تقریباً ایسا سمجھیں کہ ایک سفر کی کیفیت میں، اور اگر عمرہ کیا تو شام کو جا کے کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس 1 دن ہے 7 کا، اور 8 کو تو ویسے ہی حج کے لیے ہم نے احرام باندھ کے روانہ ہو ہی جانا ہے، اور 1 دن ہے اس میں ہم نے حج کی تربیت بھی دینی ہے، ٹریننگ بھی کرنی ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ تو 1 دن ہے، 1 دن کا احرام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نسبت سے اگر آپ میں سے سب ساتھی حج قران کی نیت کر لیں تو یہ اس دفعہ ایک سنہری موقع ہے، اس لیے کہ اگر آپ حج تمتع کریں گے تو آپ نے 6 کو یا 7 کو کسی وقت بھی عمرہ مکمل کر کے احرام کھولنا ہے، اور 2-4-6 گھنٹوں کے بعد پھر دوبارہ آپ نے احرام ہی باندھنا ہے۔ تو 2-4-6 گھنٹے احرام کی حالت میں رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مدینہ سے احرام باندھا تھا۔ یہ پورا سفر مدینہ سے مکہ مکرمہ تک 400-500 کلومیٹر، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، وہ صحرا، وہ طوفان، وہ ہوائیں، وہ مٹی، وہ صحرا، اس کے باوجود 25 ذی القعدہ سے 10 ذی الحج تک آپ جو ہے احرام کی حالت میں رہے تھے حج قران کرنے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ حج قران کا ارادہ ہے؟ کس کس کا ارادہ ہے؟ چلیں، ہاتھ کم اٹھے ہیں، آپ کی مرضی، آپ جو حج کریں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں حج میں بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو دونوں کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ جو حج تمتع کرنا چاہتے ہیں ان کا تو یہ ہے کہ وہ یہاں سے عمرے کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہنچ کے عمرہ ادا کریں گے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے، پھر گھنٹہ 2-4-6 1 دن جو بھی بیچ میں وقفہ ہے وہ آپ سادہ کپڑوں میں ملبوس رہیں گے۔ اگلے دن دوبارہ پھر آپ نے احرام کی نیت سے غسل کر کے دوبارہ آپ نے احرام کی چادر باندھ کے حج کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ تو پہلا احرام پاکستان سے کس کے لیے؟ عمرے کے لیے، عمرے کی نیت سے، اور پھر وہاں مکہ مکرمہ میں 8 ذی الحج کو دوسرا احرام کس کے لیے؟ حج کی نیت سے۔ تو یہ عمرہ اور یہ حج اس طرح وقفہ بیچ میں مل گیا، اس کی وجہ سے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ باقی حج کا طریقہ سارا آگے ایک ہی ہے، یہ سمجھ آگے نہیں؟ باقی طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ الذی۔ اچھا، دوسرا حج قران ہے، حج قران۔ تو آپ ابھی سوچ لیجئے گا، میں مشورہ اس لیے دے رہا ہوں، سب سے فضیلت والا حج ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس کو حاصل کرنا، پھر زندگی میں کبھی یہ موقع ملے نہ ملے، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جب احرام باندھیں گے تو اس میں عمرہ حج دونوں کی نیت کریں گے، یا اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، احرام باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچیں گے، مکہ پہنچ کے سامان رکھ کے ہم عمرے کے لیے چلے جائیں گے۔ حج قران والے ساتھی، کس کو بتا رہا ہوں؟ حج قران والوں کو، اپنی اپنی ترتیب ہے، ذرا ذہن میں رکھیے۔ حج قران، اب آپ حج قران کے لیے ہم جا کے وہاں پہنچیں گے، پہلا طواف کریں گے عمرے کی نیت سے، پہلا طواف عمرے کی نیت سے، اس کے بعد سعی کریں گے وہ بھی عمرے کی نیت سے، ایک طواف ایک سعی، کس نیت سے؟ عمرے کی نیت سے۔ اس کے بعد ہم نے سر کے بال نہیں کاٹنے، سر کے بال نہیں کاٹنے، احرام نہیں کھولنا، احرام نہیں کھولنا، ٹھیک ہے جی۔ ایک طواف ایک سعی، کس کی نیت سے؟ عمرے کی نیت سے۔ اب کچھ دیر کے بعد گھنٹہ 2-4 گھنٹے آرام کر کے پھر آپ بیت اللہ شریف میں آئیں گے، آ کے طواف کریں گے، طواف قدوم، بیت اللہ میں آنے کا، استقبال کا طواف، طواف قدوم، یہ سنت ہے، طواف قاف دال واو میم، طواف قدوم، 7 چکر طواف قدوم کی نیت سے لگائیں گے، ایک طواف دوسرا ہی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جائیں گے سعی کے لیے، پھر جائیں گے سعی کے لیے، صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ اس سعی میں آپ حج کی سعی کی نیت کریں گے، کس کی نیت کریں گے؟ حج کی سعی۔ جو حج تمتع والے ہیں وہ حج کی سعی حج کے بعد کریں گے، لیکن حج قران والوں کو یہ سہولت ہے، یہ فضیلت ہے کہ وہ طواف قدوم کرنے کے بعد حج کی سعی پہلے کر لے گا، اور حج سے واپسی کے بعد جب طواف زیارہ کرے گا تو اس کے بعد اس کو طواف کرنے کی ضرورت
نہیں ہوگی، صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. طواف زیارہ کرے گا واپس چلا جائے گا. تو گویا 2 طواف ہو گئے، ایک طواف عمرہ اور دوسرا طواف قدوم، اور 2 سعی ہو گئی، ایک سعی عمرہ اور دوسری سعی حج. ٹھیک ہے جی، باقی ترتیب ایک ہی ہوگی. اس کے بعد اگلے جو اہم مسئلے ہیں میں انشاءاللہ جلدی اس کو ختم کرتا ہوں. حج کے اندر 3 فرض ہیں. حج کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں، اچھی طرح یاد کر لیں. مائیں بہنیں بھی، بھائی دوست سارے یاد کر لیں. حج کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. احرام باندھنا، وقوف عرفہ کرنا، طواف زیارہ کرنا. کتنے ہو گئے؟ احرام باندھنا، وقوف عرفہ، طواف زیارہ. یہ 3 کام، یہ کیا ہو گئے؟ فرض. احرام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں احرام باندھنا وہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے. احرام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے. ایک یہ چادر ہے، یہ آپ نے یہ باندھ لیا آپ نے. یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ، عملی طور پہ آپ کو دکھاتا ہوں. 1 منٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو. ابھی ادھر باہر آ کے دکھاؤں گا. ابھی صرف تھوڑا سا ایک چیز مسئلہ سمجھا ہے. میں کیا بتا رہا تھا ابھی آپ کو کہ احرام کس چیز کا نام ہے؟ ایک یہ 2 چادریں، یہ 2 چادریں پہلا. دوسرا عمرے کی یا حج کی نیت کرنا. یا اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں آسان فرما قبول فرما، یا حج کی نیت کرتا ہوں آسان فرما قبول فرما. 2 کام ہو گئے. اور تیسرا کام 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک. اس کو کہتے ہیں احرام باندھنا، عمرے کی نیت کرنا، حج کی نیت کرنا. ان 3 کاموں کو، احرام کی چادریں، نیت اور 3 دفعہ تلبیہ، یہ پہلا فرض ہے. اور دوسرا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفہ. وہ کیا ہے؟ زوال سے لے کر مغرب تک میدان عرفات میں رہنا، دعائیں وغیرہ. اس کی ترتیب وہاں تفصیل انشاءاللہ بتائی جائے گی. 2 کام ہو گئے. اور تیسرا کام 10، 11، 12 3 دن ہیں. 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج مغرب تک. ان 3 دنوں میں سے دن رات کسی بھی وقت بیت اللہ شریف کا طواف زیارہ کرنا. کیا کرنا؟ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں طواف زیارہ کرنا. یہ 3 دن ہیں اس کے. طواف زیارہ فرض ہے. اللہ نہ کرے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اگر مرد حضرات نے 10 کو طواف زیارہ نہیں کیا، 11 کو نہیں کیا، 12 کو نہیں کیا، معاف نہیں ہے. 13 کو کریں گے، 14 کو کریں گے، لیکن طواف کے ساتھ ساتھ ایک دم بھی دینا پڑے گا. دم بھی. لیکن اگر خواتین اپنی مخصوص بیماری کی وجہ سے 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں بیماری کی وجہ سے طواف زیارہ نہیں کر سکی، کسی سستی کی بیماری کی وجہ سے نہیں، اور بیماری نہیں، مخصوص بیماری کی وجہ سے ان 3 دنوں میں طواف زیارہ نہیں کر سکی، وہ بعد میں کر لیں گی، لیکن ان کے اوپر دم نہیں ہے. ان کے اوپر دم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک طواف زیارہ نہیں کریں گے، طواف زیارہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام رہیں گے. چاہے ہفتہ گزر جائے، چاہے 10 دن گزر جائیں، چاہے 10 سال گزر جائیں. طواف زیارہ جب تک نہیں کریں گے تو حج نامکمل اور میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام رہیں گے. ٹھیک ہے جی. کتنے عمل بتلائے تھے؟ 3 فرض. کون بتائیں گے 3 فرض حج کے؟ حج کے 3 فرض جی بتلا دیں. کوئی ساتھی کھڑے ہو جائیں، ذیشان کھڑا ہو جائے. حاجی صاحب آپ کھڑے ہو جاؤ، ذیشان بھائی. جی ہاں، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ. ٹھیک ہے جی. یہ 3 فرض ہو گئے. اور حج کے واجبات 6 ہیں. حج کی واجبات کتنی ہیں؟ 6 ہیں. حج کی واجبات کتنی ہیں؟ 6 ہیں. نمبر 1 وقوف مزدلفہ، وقوف. نمبر 2 رمی شیطان کو. نمبر 3 قربانی، حج کی قربانی. کون سی؟ عید کی قربانی نہیں، حج کی قربانی. ٹھیک ہے.
نمبر 4 حلق کرنا یا سر کے بال کٹوانا، حلق یا کسر۔ نمبر 5 سعی حج، سعی حج۔ اور چھٹی اور آخری، جب واپسی ہو پاکستان یا مدینہ یا کسی اور طرف، بیت اللہ کو چھوڑنے سے پہلے بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف کرنا۔ کتنے واجب ہو گئے؟ 6 واجب ہو گئے۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق، سعی، طواف الوداع۔ طواف یاد ہو گیا؟ کون سنائیں گے؟ سننے والے کام نہ کریں سب، سبق یاد ہے، سنائیں گے نہیں ہاں، لیکن سنانے سے خوشی ہوتی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعی شاگرد جو ہے پوری توجہ اور دلچسپی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں، واجبات حج کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 رمی، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق، نمبر 5 سعی حج، صحیح ہے۔ نمبر 6 کوئی تو بتا دیں، طواف الوداع۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ توجہ ہے، طواف الوداع۔ اچھا، عمرہ کے اندر 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ عمرہ میں کتنی چیزیں فرض واجب ہیں؟ 2 فرض 2 واجب۔ احرام باندھنا اور طواف کرنا، 7 چکر بیت اللہ کے لگانا، یہ 2 فرض ہیں۔ احرام اور طواف، احرام اور 2 واجب ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور سر کے بال مڈوانا یا کتروانا، مڈوانا یا کتروانا۔ 2 فرض 2 واجب۔ یہ بنیادی چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، اور چونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، اہم ضروری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پہ ٹائم ملا تو یہاں آپ کے سامنے بعد میں سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، اس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے گناہوں سے، فسق سے، رفث سے اور لڑائی جھگڑوں سے اور ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احرام باندھنا 1 منٹ میں سکھا دیتا ہوں جب تک خالد بھائی تشریف لا رہے ہیں۔ خالد بھائی آپ تشریف لے آئیں جی۔ آئیں تشریف لے آئیں۔ توجہ ہے جی۔ اچھا، ایک مسئلہ اس میں، خواتین کے لیے احرام کے معاملات کوئی زیادہ باریک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا لباس آپ کا احرام ہے، آپ کا اچھا لباس ہونا چاہیے، باستر لباس ہونا چاہیے۔ آپ کا احرام صرف یہ ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے اس پہ کپڑا ٹچ نہ کرے۔ اگر بوڑھی خواتین ہیں تو چہرہ کھول دیں، اگر جوان ہیں، نوجوان ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیپ نما ٹوپی پہن لیں اور اس کے اوپر کپڑا لٹکا دیں تاکہ ایک قسم سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے کو ٹچ بھی نہ کرے۔ اگر ہوا میں اڑتے خدا نخواستہ تھوڑا بہت لگ جائے تو وہ معاف ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے چہرے اپنے احرام کی حالت میں کھلے رکھے تھے، لیکن اگر کوئی غیر محرم دائیں بائیں سے سامنے آ جاتا تو ہم پنکھے سے کسی اور چیز سے چہرے کو پردے کی شکل میں ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ باقی جوتے کی پابندی نہیں، کپڑے کی پابندی نہیں، ہاں سب کچھ پہن سکتے ہیں سوائے کانچ والی چوڑیوں کے۔ کانچ والی جو چوڑیاں وہ نہیں پہن سکتی، اس لیے کہ وہ جو آپ پہن کے جاتی ہیں کہیں آگے پیچھے ٹوٹ جاتی ہیں نا، وہ پھر اپنے لیے اور دوسرے حاجیوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ کسی کا پاؤں زخمی، کسی کا خون نکل رہا ہے اور کسی کا حج خراب ہو رہا ہے، اس چیز سے احتیاط کریں۔ اور حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی مہربانی کریں کہ زیورات شیورات جو بھی چیزیں ہیں نا تو وہ یہاں چھوڑ جائیں، سادگی سے جائیں، سادگی سے آئیں، بہتر ہے اسی میں۔ اور جتنا کم لے کے جائیں گے اتنا آپ کے لیے کم مسائل ہوں گے۔ مرد حضرات کے لیے احرام کی تھوڑی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو لباس کی پابندی ہے، یہ جو روٹین کے ہم جوتے پہنتے ہیں یہ جوتا نہیں پہن سکتے۔ جوتا ایسا پہنیں گے جس سے ابھری ہوئی ہڈی، ابھری ہوئی یہ حصہ کھلا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹخنے دونوں، یہ دونوں ٹخنے یہ بھی کھلے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھری ہوئی ہڈی یہ اور دونوں یہ کھلے رہیں گے جوتے میں۔ اور لباس میں یہ ہے کہ
آپ سلوار نہیں پہن سکتے، انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، جراب نہیں پہن سکتے، شلوار نہیں پہن سکتے، قمیض نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے، اور ٹوپی نہیں پہن سکتے۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کی اعضاء کی حیت پہ سلی ہوئی ہے آپ اس کو استعمال کرنے کے مجاز نہیں ہیں، صرف ایک چادر اوپر ایک نیچے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، تو وہ الگ سے مسئلے کو مجھ سے ڈسکس کر لیں، اس کی میں رہنمائی کر دوں گا، ادروائز اس کی گنجائش نہیں ہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اوپر والی ہے نیچے؟ جی اوپر والی، اوپر والی ہے، ہاں وہ نیچے والی، نیچے والی پہلے۔ نہیں اچھا نیچے والی، اچھا جی، توجہ ہے جی۔ احرام کی جو چادر ہے نیچے آپ نے باندھنی ہے، اور باندھنی کیسے ہے، اس کی کوئی آپ کو کوئی شرعی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے آپ کا دل کرے آپ باندھ لیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کی سہولت ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے، جس سے آپ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ ہلکے محسوس کریں اور سہولت سے آپ احرام میں رہیں، بس وہ کر لیں۔ لیکن عام طور پہ جو مروجہ طریقے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے دیہاتی دھوتی ہم باندھتے ہیں اسی طرح کر لیں، یہ پلو یوں پکڑ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ سمجھ آ گئی، یہ پلو یہ پکڑ لیں اور یہ اس طرح لے جائیں اور اس کے بعد واپس لے آئیں، یہ نیچے کی چادر ہوگی۔ اس میں فائدہ یہ ہے اس طریقے سے باندھنے کا کہ یہ آگے کپڑا کٹھا ہو جاتا ہے، اب اس کے چلنے میں پھرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اب میں جہاں چلوں پھروں اٹھنے بیٹھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اس کو پن بھی کیا جا سکتا نہیں، پن نہیں کریں گے، پن نہیں کرنا، بیلٹ باندھ سکتے ہیں، بیلٹ باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ بیلٹ آپ کو دے دیں گے، وہ باندھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ سمجھ آ گیا جی؟ ایک تو یہ دیکھیں دونوں پلو پکڑ لیے، یہ تھوڑا سا یہ پلو یوں کٹھا کر لیں اور یہ پلو یوں تھوڑا سا، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹانگیں تھوڑی کھول لیں، ٹھیک ہے، یہ چادر آپ اس طرف لے جائیں، اس کو مکمل آپ پورا گھما لیں، اوپر آپ بیلٹ باندھ لیں اور کپڑا اوپر کر لیں، بیلٹ کے اوپر کپڑا لٹکا دیں تاکہ بیلٹ بھی محفوظ ہو جائے اور مضبوط بھی ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں پلو کٹھے کر لیں، دونوں پلو کیا کر لیں، کٹھے کر لیں برابر، اور اس کو یوں آپ موڑ کے باندھ لیں، اوپر بیلٹ باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے، اگر آپ اس طرح باندھنا چاہیں، مطلب کوئی بھی طریقہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ طریقے سنت ہیں یا ضروری ہیں، جو آپ کو سہولت ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اس چادر کو، اس حصے کو اس طرح لے جائیں اور اس کو آگے لے جائیں اور اس کو واپس یوں گھما لیں، اس کے اوپر آپ نے بیلٹ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ بھی آسان ہے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں۔ یہ 3-4 طریقے ہیں۔ یہ جو پرنٹنگ والا اوپر ہے، یہ جو پرنٹ ہے یہ آپ نے اوپر رکھنا ہے، یہ آپ نے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چادر آپ نے اوڑھ لی۔ اچھا جی، اب احرام باندھنے کا طریقہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، ضروری چیزیں جو ہے نا وہ بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلا کام جو کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے جسم کی صفائی کرنی ہے، اپنے ناخن کاٹنے ہیں، اپنے غیر ضروری بال کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد احرام کی نیت سے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے چونکہ ایئرپورٹ جانا ہے تو سادہ کپڑوں میں آپ جو ہے نا 2 رکعت نفل صلاۃ السفر پڑھ لیں اور 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لیں اور روانہ ہو جائیں۔ وہاں ایئرپورٹ پہنچ کے وہ آپ نے سلے ہوئے کپڑے اتار کے آپ نے پھر یہ احرام کی چادریں جیسے آپ کو طریقہ سمجھایا ہے وہیں پہ باندھ لیں گے۔ احرام کی چادریں باندھنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کے، مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کے 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھنے، 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے۔ پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد، یہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ جیسے ہی سلام پھیر لیں گے ساتھ ہی آپ سر سے کپڑا نیچے کر لیں گے، سر سے کپڑا نیچے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوپی، رومال، یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اب آپ نے نفل پڑھ لی ہیں احرام کی نیت سے، اب آپ نے دل میں نیت کرنی ہے۔ اگر حج قران کی نیت ہے تو یا اللہ میں عمرہ حج دونوں کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، اور اس کے بعد 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک۔
اگر آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ اور اگر کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے، حج افراد، کوئی حج بدل کرنا چاہ رہا ہے آپ میں سے، اپنے کسی بزرگ کی طرف سے حج بدل، وہ حج افراد کر لیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ حج افراد میں صرف آپ حج کی نیت کریں گے، یا اللہ میں اپنے فلانی کی طرف سے یا اپنی طرف سے حج کر رہا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما، لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ خاص طور پہ ایک حضور کی دعا ہے، یا اللہ تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، تیری رضا جنت کا طلبگار ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا مانگ کے اور دل سے توجہ سے ساری دعائیں مانگ کے سفر پہ روانہ ہو جائیں۔ جہاد ہے، جدہ ہے، یہ سارا ہوٹل اور وہاں تک وہاں پہنچیں گے۔ اب آگے ہم نے جو عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی انشاءاللہ وہاں آپ کو باقاعدہ پوری ترتیب سمجھائی جائے گی، لیکن ایک مختصر 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیت اللہ شریف میں، حرم میں جیسے داخل ہوں گے، دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں گے، دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور دل میں نیت کر لیں نویت اعتکاف، یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ مسجد میں جب بھی جائیں تو اعتکاف کی نیت کریں، نظر جھکائیں، چلتے جائیں، چلتے چلتے جب سیڑھیوں سے اترنے کی جگہ آئے گی وہاں پہ، یا سیڑھیاں اتر کے پھر آپ نے نظر اٹھانی ہے، تو بیت اللہ شریف بالکل سامنے ہوگا، اور پھر سامنے جیسے بیت اللہ پہ نظر پڑے، نظر اٹھانے سے پہلے، نظر جمانے سے پہلے سوچ لیں میں نے مانگنا اللہ سے کیا ہے۔ پہلی نظر کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، پہلی نظر کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن سوچ کے مانگنی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے سوچ لیں، پھر نظر اٹھائیں، جمائیں، اور پھر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے پھر اس کے بعد کتابچہ ہے آپ کے پاس، اس کے اندر دعائیں ہیں، وہ مانگ لیں۔ سب سے جامع دعا یہ ہے، یا اللہ تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا ہے وہ مانگتا ہوں عطا فرما، اور تیرے حبیب نے جس چیز سے پناہ مانگی ہے ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے بڑی جامع دعا ہر دعا اس میں آ جاتی ہے، یہ دعا آپ نے خاص طور پہ مانگنی ہے۔ اس کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ نے 6 کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد کتنے کام کرنے ہیں؟ 6 کام کرنے ہیں، توجہ ہے، 6 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، اب آپ نے طواف کی طرف جانے سے پہلے کندھا کھول لینا ہے۔ کون سا کندھا؟ دایاں کندھا، سیدھا کندھا۔ پہلا کام کندھا کھول لیا۔ دوسرا کام جو لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے آ رہے تھے وہ کلوز کر لیں، تلبیہ بند، 2 کام ہو گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے بیت اللہ شریف کے سیدھ میں، بیت اللہ شریف کے سیدھ میں۔ اب آپ میری طرف تھوڑا دیکھیں گے تو آپ کو چیز سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ میں ہوں۔ اب آپ نے یہاں آ کے اس طرح کھڑا ہونا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کی توجہ ہے تو میرا دایاں کندھا کس کے سامنے؟ یہ حجر اسود کا کونا ہے، یہ حجر اسود کا، تو میرا دایاں کندھا حجر اسود کے سامنے ہے نا؟ سمجھ آ رہی؟ کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ دایاں کندھا حجر اسود کے سامنے۔ یہاں آ کے آپ نے تیسرا کام کرنا ہے، یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ کتنے کام ہو گئے؟ کندھا کھول لیا، تلبیہ بند کر لیا، طواف کی نیت کر لی۔ اب آپ میری طرف توجہ ہے، توجہ آپ کی؟ اب میں کہاں کھڑا ہوں؟ یہ دیکھیں، بالکل حجر اسود کے سامنے میرا سینہ آ گیا، حجر اسود کے سامنے ہے نا؟ توجہ۔ اب یہاں 2 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام۔ پہلا کام ہے استقبال قبلہ۔ کیا کرنا ہے؟ استقبال۔ یہ طریقہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کانوں تک، اور خواتین کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استقبال قبلہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کے بعد اگلا کام استلام حجر اسود۔ استلام، اس کا طریقہ سینے کے برابر، پہلے کانوں تک استقبال قبلہ، اب حجر اسود کا استلام، یوں سینے کے برابر۔ یہ گویا میرے ہاتھ کہاں چلے گئے؟ حجر اسود کو جا کے ٹچ ہو گئے، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ کندھا استباع، کندھا خالی کیا۔ نمبر 2 تلبیہ بند کیا۔ نمبر 3 نیت کی۔ نمبر 3 نیت کی۔ نمبر 4 استقبال قبلہ۔ نمبر 5 استلام۔ استقبال میں
89% हाजियों को नहीं पता होता इस्तिकबाल क्या इस्तिलाम क्या है, इसलिए बता रहा हूँ बार बार। ये हो गया। छठा काम आपका क्या है, इस्तिलाम के बाद अब आप अपना रुख मोड़ लेंगे। अब बैतुल्लाह आपके बाएं तरफ होगा, बैतुल्लाह बाएं तरफ। अब आपने तवाफ़ के दौरान बैतुल्लाह की तरफ ना पीठ करना है ना मुंह करना है। अब तवाफ़ कर रहे हैं, बैतुल्लाह की तरफ देख रहे हैं, आपका अमल मकरूह हो रहा है। आपने तवाफ़ के दौरान बैतुल्लाह की तरफ नहीं देखना, नज़र नीचे रखनी है। कसरत से दुआएं अपनी ज़ुबान में जो जो दुआएं आती हैं तवज्जो से, दिल से, क्योंकि कबूलियत दुआ के लम्हात हैं, करते जाएं। पहले 3 चक्करों में आप थोड़ा सा ज़रा अकड़ के चलेंगे। क्या करेंगे? रमल इसको कहते हैं अरबी में। इसको क्या कहते हैं अरबी में? रमल। थोड़ा सा अकड़ के चलना, ये हुजूर की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। सहाबा को जब कुफार ने ताना दिया था कि ये मक्के में ठीक ठाक सेहतमंद थे, मदीना में गए, वहाँ की बीमारियों की वजह से कमज़ोर पड़ गए, देखो हट्टे कट्टे थे और बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो उस पर सहाबा किराम ने थोड़ा सा अकड़ के चले। अल्लाह को ये अमल, अल्लाह के लिए तकब्बुर वैसे हराम है, लेकिन ये तकब्बुर अल्लाह के लिए तो अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने फरमाया ये सुन्नत है, आज के बाद ये अमल नबी के सहाबा सुन्नत है। अब थोड़ा अकड़ के चलना है, लेकिन धक्के नहीं देने, मेहरबानी करें, ये ख्याल करेंगे। हाँ खूब। पहले 3 चक्करों में रमल। अदर से ये हजर अस्वद है, ठीक है जी, ये रुकन इराकी है, ये रुकन शामी है, ये रुकन यमानी है। यहाँ से चलते हुए दुआएं मांगते 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 आप रुकन यमानी पे पहुँच गए। यहाँ पहुँच के अब आपने एक दुआ हर चक्कर में पढ़नी है, रुकन यमानी से हजर अस्वद के बीच में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। सबसे जामे दुआ है, या अल्लाह दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी, और क्या चाहिए आपको। इतनी प्यारी दुआ हुजूर ने आपको समझा दी है हर चक्कर में। फिर इस तरह 7 चक्कर आप मुकम्मल करेंगे। तो हर चक्कर में एक जहन में रखें, पहले 3 चक्करों में रमल है, आखिरी 4 चक्करों में रमल नहीं है। पहले 3 चक्करों में भूल गए, कोई बात नहीं है, आपका तवाफ़ हो गया। हाँ सुन्नत से महरूमी है, लेकिन तवाफ़ हो गया। अगले 4 चक्करों में रमल नहीं करना। बहरहाल हर चक्कर में आपने आंखें नज़रें नीचे रखनी हैं, दुआ की तरफ तवज्जो रखनी है, बैतुल्लाह की तरफ नहीं देखना। सिर्फ हजर अस्वद के सामने जब आएंगे तो उस वक़्त एक लम्हे के लिए अगर रश ना हो तो बैतुल्लाह की तरफ पूरा मुंह करें, हजर अस्वद की तरफ हाथ करें और यूँ बोसा दें और चल पड़ें। और अगर रश ज़्यादा है तो आप रुक नहीं सकते, तो चलते चलते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाह चल पड़े। सो 7 चक्कर मुकम्मल करते ही, 7 चक्कर मुकम्मल करते ही कंधा ढाँप लें, कंधा ढाँप लें। तवाफ़ मुकम्मल तो इस्तिबा ख़त्म। ये जो कंधा नंगा रखना है, लोग यहाँ से खोल देते हैं कंधा, ये जायज़ नहीं है। कंधा कब खोलना है? तवाफ़ शुरू करने से पहले। कब ढाँकना है? तवाफ़ ख़त्म करने पे, ठीक है। तवाफ़ हो गया, उसके बाद जाएंगे मकाम इब्राहिम पे 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ेंगे, 2 रकात वाजिब तवाफ़, और उसके बाद पीछे जाके खूब जमजम पिएंगे, अपने ऊपर बरकत के लिए डालेंगे, और फिर वहाँ से जाएंगे सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा जाते हुए हजर अस्वद की पट्टी आपको रास्ते में फिर पड़ेगी, आप वहाँ रुकें, फिर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करें, 9वीं दफ़ा इस्तिलाम करें। कुल टोटल इस्तिलाम कितने हो गए? 8 इस्तिलाम तवाफ़ के दौरान और 9वें इस्तिलाम सफ़ा मरवा की तरफ जाते हुए ग्रीन पट्टी पे। 9 इस्तिलाम हो गए। उसके बाद साथ ही सफ़ा की पहाड़ी है, वहाँ जाएं, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करें, यूँ दुआ की तरह हाथ उठाएं। किस तरह? दुआ की। बैतुल्लाह की ज़ियारत की थी तो हाथ बैतुल्लाह की तरफ थे, अब आप दुआ की तरफ हाथ उठाएं। वहाँ तीसरा कलमा, चौथा कलमा, दुआ का अहतमाम करें। उसके बाद सफ़ा मरवा की सही की नीयत करें और सफ़ा से मरवा चले जाएं। 1 चक्कर पूरा हो गया। मरवा से सफ़ा वापस आएंगे, 2 चक्कर पूरे हो गए, जाना 1 और वापसी जो, ठीक है। आना जाना 1 चक्कर नहीं है, जाना 1 है, वापसी दूसरा है। और आते जाते में बीच में ग्रीन लेटें नज़र आएंगी, मीलैन अखज़रैन उसको अरबी में कहते हैं, ग्रीन लेटें। वहाँ पे ख़वातीन नहीं, क्योंकि ख़वातीन की तरफ से अम्मी हाजरा दौड़ चुकी हैं, उनको दौड़ने की इजाज़त नहीं है। अब मर्द हजरात उनकी सुन्नत को पूरा करने के लिए थोड़ा सा दौड़ें, भागना नहीं है, भागना नहीं है, दौड़ने की एक शक्ल बनानी है थोड़ा सा। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। छोटी सी दुआ है, किताब में लिखी हुई है, वो पढ़ते जाएं और ऐसे ऐसे दौड़ते जाएं। तो आपका 7वां चक्कर मरवा मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल हो गया, ठीक है। अगर हज तमत्तो कर रहे हैं तो सर के बाल मुंडवा लें, और हज किरान कर रहे हैं सर के बाल ना मुंडवाएं, वापस हरम में आएँ, इबादत करें, और फिर दोबारा तवाफ़ वगैरह वो अमल वो बाद में सर चीज़ें समझा देंगे। ये उम्रा हो गया। और हज का यही है कि इंशाल्लाह वहाँ सारी तरबियत दी जाएगी। एक लम्हा मुख्तसर झलक आपको बता दूँ, इसी तरह हमने गुस्ल वगैरह सफाई वगैरह करके हमने एहराम बांधना है।
احرام باندھ کے ہم نے حج کی نیت کرنی ہے، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ یہ حج تمتع والے ہیں، قران والوں کی تو پہلے آلریڈی نیت ہو چکی ہے، ان کو دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج تمتع والے ابھی نیت کریں گے، تمتع حج کی نیت کر کے وہاں سے بائی روڈ یا بائی بس جیسے بھی سہولت ہوگی، کیونکہ جمرات کے قریب خیمہ اور بلڈنگ بالکل سہولت ہے، دیکھیں گے وہاں جو بھی بادشاہ صاحب انتظام فرمائیں گے۔ تو بہرحال تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حج کے 5 دن ہیں۔ حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں۔ پہلا دن مینا میں، پہلا دن مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، پہلا دن مکمل ہو گیا۔ دوسرا دن عرفات میں، دوسرا دن مغرب تک عرفات میں رہیں گے، 2 دن مکمل ہو گئے۔ مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکلیں گے اور مزدلفہ پہنچیں گے، رات کو جس وقت بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ مزدلفہ میں پہنچ کے وہاں مغرب عشاء اکٹھے پڑھ لیں گے اور پھر وہاں تھوڑا سا آرام کر لیں گے، وہیں سے کنکریاں چن لیں گے اور صبح صادق میں اٹھ کے وضو وغیرہ کر کے اندھیرے میں فجر کی نماز اور اس کے بعد وقوف مزدلفہ، پہلا واجب وقوف مزدلفہ اور دعاؤں کا اہتمام۔ حضور نے فرمایا ساری دعائیں میری عرفات میں قبول ہو گئی، جو رہ گئی تھی وہ اللہ نے مزدلفہ میں قبول فرما لی ہیں۔ تو مزدلفہ کے بعد ہم پھر اجتماعی صورت میں چلے جائیں گے رمی کے لیے۔ ترتیب وہ آپ کو اس وقت ساری سمجھائی جائے گی۔ پہلے دن 3 شیطانوں میں سے 2 کو نہیں کرنا، آخری شیطان کی رمی کرنی ہے پہلے دن، ٹھیک ہے؟ اور پہلے دن صبح کے بعد، فجر کے بعد، مطلب اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، صبح صادق تک اس کا ٹائم ہے رمی کا۔ اور دوسرے دن زوال کے بعد، تیسرے دن بھی زوال کے بعد۔ رمی کے بعد پھر ہماری قربانی ہوگی، اور قربانی آپ کو بتایا یہ عید کی قربانی نہیں، یہ حج کی قربانی ہے۔ عید کی قربانی کا یہاں آپ انتظام کر جائیں، یہاں کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو جائے، اور حج کی قربانی جو شکرانی کی دم شکر اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کی وہاں ہوگی، اس کی ترتیب وہاں بنا دی جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ قربانی کا جب آپ کو اطلاع مل جائے پھر آپ نے سر منڈوانا ہے اور پھر آپ نے احرام کھولنا ہے۔ اب احرام کی پابندیاں آپ سے ختم، ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، خوشبو لگائیں، نہائیں دھوئیں، سب کچھ جائز ہو گیا۔ صرف ایک عمل ابھی بھی جائز نہیں، ایک کام ابھی بھی جائز نہیں، وہ یہ کہ میاں بیوی ابھی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوئے، میاں بیوی ابھی تک حلال نہیں ہوئے۔ وہ کب حلال ہوں گے؟ جب یہاں سے فارغ ہو کے طواف زیارہ کر لیں گے، اور اس کے بعد طواف حج تمتع والے صحیح کریں گے، اور جو حج قران والے ہیں طواف زیارت کے بعد واپس منا۔ یہ 2 دن مکمل ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 8 کو منا میں، 9 کو عرفات میں، 10 کو ہم نے وقوف مزدلفہ کیا، پھر رمی کی، پھر قربانی کی، پھر حلق کیا، پھر طواف زیارت۔ یہ سارے کام ہم نے کر لیے۔ اب باقی کتنے دن بچ گئے؟ 2 دن، 11 اور 12۔ 11 اور 12 کو وہاں ہم نے عبادات کرنی ہیں، تعلیم، تعلم، سیکھنا، سکھانا، یہ چیزیں خیمے میں رہنا ہے، اور نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور ظہر کے بعد 11 کو 12 کو رمی کریں گے، الحمدللہ حج مکمل۔ اس کے بعد اپنے ہوٹل میں جائیں گے 2 4 6 دن کے بعد، جب وہاں سے ہماری پاکستان کے لیے، مدینہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے واپسی ہوگی تو آخری کام کیا کریں گے؟ الوداعی طواف، سادہ کپڑوں میں، اسی ملبوس کپڑوں میں، سادہ کپڑوں میں الوداعی طواف، اور تھوڑا سا الوداعی طواف کرتے ہوئے تھوڑی سی کیفیت بنائیے گا کہ میں اللہ کے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، وہ انوار، وہ برکات، وہ لمحات، وہ چیزیں، تھوڑا کیفیت بنا کے وہ طواف کریں اور اللہ کا نام لے کے رخصت ہو جائیں۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خاص طور پہ یا اللہ جو ہماری مجلس حج کے حوالے سے ہوئی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ بیٹھنے اٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم،
تیری توفیق سے، تیرے فضل اور کرم سے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تو نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمایا۔ یا اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یا اللہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم سمجھے کہ ہم اس قابل تھے، یہ تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا کہ یا اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنے پاک دھرتی کے لیے قبول فرمایا، وہاں کی حاضری کے لیے قبول فرمایا، حج کی سعادت کے لیے قبول فرمایا، عمرہ اور حج کے لیے قبول فرمایا، روضہ رسول کی زیارت اور حاضری کے لیے قبول فرمایا۔ یا اللہ اس عظیم عطا پر، نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ شکر کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب عاجز ہیں، یا اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہماری نصرت فرما، یا اللہ قدم بقدم ہماری حفاظت فرما، قدم بقدم یا اللہ اپنے حبیب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی جائیں اللہ ان مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دیگر انبیاء پر، صحابہ کرام پر، اولیاء اتقیاء پر یا اللہ جو انوار و برکات یا اللہ تو نے نازل فرمائے ہیں یا اللہ وہ انوار و برکات ہمیں بھی عطا فرما، ہر مقام کے انوار عطا فرما، ہر مقام کی برکتیں عطا فرما، ہر مقام کے اجر اور ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس عمل کے ہر حصے کو یا اللہ صرف اور صرف اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا، اللہ ہمیں عجب سے بچا، اللہ ہمیں کبر سے بچا، یا اللہ ہمیں فسق سے بچا، یا اللہ ہمیں رفس سے بچا، یا اللہ ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچا، یا اللہ اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر نافرمانی سے، ہر برے کام سے یا اللہ ہم سب کی کامل اور مکمل حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ بہت کمزور ہیں، تو نے کرم فرمایا، تو نے ہمیں حاضری کی سعادت مقدر نصیب فرمائی۔ یا اللہ تجھ سے تیری مدد مانگتے ہیں، یا اللہ جس طرح تیرے حبیب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی روانگی کے وقت یا اللہ تجھ سے آسانیاں مانگی تھی، یا اللہ قبولیت مانگی تھی، یا اللہ ہم سب عاجز کمزور یا اللہ کسی امتحان کے قابل نہیں، کسی آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہمیں آسمانی زمینی ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے محفوظ فرما، آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یا اللہ مقبول اور مبرور حج کی سہولت کے ساتھ یا اللہ احکام ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر عمل کو آسان فرما، ہر جگہ جانے کو آسان فرما، ہر قدم کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہر قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہر عمل کو اپنی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہمیں وہاں کے مقدس پاک دھرتی جس کو یا اللہ آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، انبیاء کے لیے پسند فرمایا، صحابہ اولیات کی اتقیاء کے لیے پسند فرمایا، یا اللہ وہ پاک دھرتی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دو زانو ہو کے بیٹھا کرتے تھے، یا اللہ اس پاک دھرتی یا اللہ جہاں یا اللہ انبیاء کے سجدے، دعائیں، عبادتیں، نمازیں، یا اللہ وہاں ہم جیسے کمزور یا اللہ اعمال کی اعتبار سے بھی، صحت جسمانی کے اعتبار سے یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے وہاں تو نے توفیق دی۔ یا اللہ پھر وہاں کے قیام کے دوران اللہ ہمیں ادب احترام کے ساتھ قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، ادب احترام کے ساتھ وہاں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں حرمین کی حاضری انعام ہے، وہ تو نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یا اللہ وہاں کا قیام بڑا امتحان ہے، یا اللہ اس امتحان میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے، مسجد نبوی کے، ریاض الجنہ، یا اللہ بیت اللہ شریف، یا اللہ جو مقامات وہاں مقدس آئیں گے ہر مقام پر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ یا اللہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ادب احترام کے ساتھ قیام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو، تمام حجاج کرام کو ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو جا چکے ہیں ان کے حج کو بھی قبول فرما، جو جا رہے ہیں ان کے حج کو بھی قبول فرما، جو بعد میں آنے والے ہیں اللہ ان کے حج کو بھی قبول فرما۔ اللہ سب مسکین فقیر تیرے در پہ یا اللہ مسکین بن کے حاضر ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری اس ظاہری یا اللہ جو شکل و صورت ہوگی احرام والی ہوگی، یا اللہ فقیر اور مسکینوں والی ہوگی، ہماری ظاہری شکل کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اصل اعمال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تیرے برگزیدہ بندہ کر کے گئے ہیں، اللہ ہم تو صرف نقل کرنے جا رہے ہیں، اللہ ہمارے اس نقل کو اصل بنا دے، اللہ ہمارے اس نقل کو حقیقت بنا دے، ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عدنان بھائی، خالد پاشا صاحب، یا اللہ دیگر ان کے ساتھ ان کے رفقا نے جو دن رات ایک کام کیا، وقت نہیں تھا، وقت بہت کم تھا، اس کے باوجود یا اللہ تیری توفیق سے ہمت کی، سب نے یا اللہ سارے کام نمٹائے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔
اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان سب بچوں کو، نوجوانوں کو، سب کو حج بیت اللہ کی ساتھ نصیب فرما، اللہ جو حجاج کرام کی خدمت کر رہے ہیں ان کو حج بیت اللہ نصیب فرما، ان کو روضہ رسول اللہ کی زیارت اور حاضری نصیب فرما، یا اللہ عدنان بھائی کو، خالد پاشا صاحب کو، نعیم بھائی کو، دیگر تمام رفقا کو، مجھے یا اللہ اپنی خاص رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے تمام حجاج کو یا اللہ اپنے رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما، اللہ ہم سب کو یا اللہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ وہاں عبادات اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔